والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کو شکر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، محترم قاری صاحب نے بار بار اعلان فرمایا کہ یہ تقریب سعید معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے. اس موضوع پر رات بھی حضرت مولانا مفتی احمد عزیز اللہ صاحب نے خطاب فرمایا اور محترم قاری صاحب نے خطابات فرمائے کہ ہر تقریر سے پہلے، ہر نعت سے پہلے اور بعد آپ ہی معراج شریف بیان فرماتے رہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے لیے کم از کم اس موضوع پر مزید کچھ عرض کرنے کی گنجائش نہیں. مختصراً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس معراج سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معراج کیا ہے؟ جس جگہ پر نظر نہیں پہنچ سکتی، روح انسانی نہیں پہنچ سکتی، وہاں پر وہ ہستی پاک جسم سمیت کیا جوڑوں سمیت پہنچتا ہے. تو جس ہستی پاک کے جسم کی پرواز یہ ہو، ان کی نظر کہاں تک پہنچی ہوگی اور ان کی روح کی پرواز کیا ہوگی، اس کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے. ہر یک بقدر خیش بجائے رسیدش آ جا کے جائے نیست وہاں جا رسیدائی سی مرغ روح ہیچ کس ادمبیا نتاف آ جا کے تو ببال کرامت فرید ہے. ہماری نظر تو کیا نظر ہے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کی وہ نظر ہے جس کے متعلق قرآن گواہ ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کو اتنا وسیع کر دیا تھا، اتنا قوی کر دیا تھا کہ وہ سطح زمین پہ کھڑے ہو کر عرش کی بلندیوں تک کو دیکھ رہے تھے اور وہاں تک ان کی نظر پہنچ رہی تھی. ہماری پوری بادشاہی کا وہ مشاہدہ کر رہے تھے. حضرت راضی فرماتے ہیں ان اللہ قواب آثارہ حتی شاہدہ جمیع الملکوت من الاعلی والاسفل. اللہ نے آپ کی نظر کو اتنا قوی کر دیا کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر تحت الثری سے لے کر عرش اعلیٰ تک ہر چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے. لیکن قرآن کی گواہی کے مطابق وہ نگاہ اقدس ملکوت تک محدود رہی، اللہ کی مخلوقات تک محدود رہی، اللہ کی بادشاہی تک محدود رہی. خود بادشاہ کو دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا. قرآن سے بہرحال یہ نہیں پتہ چلتا، تو پھر اندازہ کیجئے کہ نگاہ حضرت خلیل علیہ السلام کی اور اتنی قوی کہ بس اٹھنے کی دیر ہے، عرش کے کناروں سے جا ٹکراتی ہے. لیکن جہاں وہ رک گئی ہے وہاں سے آگے نبی کریم علیہ السلام جسم پاک سمیت پہنچے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جن کے جسم پاک کی رفتار حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے نور نگاہ سے زیادہ ہو اور ان کی پرواز شروع وہاں سے ہو رہی ہو جہاں حضرت خلیل اللہ کی نگاہ کی انتہا ہو رہی ہو، تو پھر ان کی لطافت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، نورانیت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے اور قوت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے. انبیاء علیہ السلام کی روحیں آسمانوں پر موجود ہیں،
جسم سمیت بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، لیکن باقی حضرات کی روحیں موجود ہیں۔ کسی روح نے یہ جرأت نہیں کی کہ جہاں یہ جا رہے ہیں ہم بھی ساتھ چلے چلتے ہیں۔ یہاں جو استقبال کر لیا ہے تو وہاں تک مائیت بھی اختیار کر لے، رفاقت بھی اختیار کر لے، تو روحیں بھی وہیں کھڑی رہی۔ وہ جبریل امین جو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے وہ بھی اپنے مقام سدرا پہ جا کے رک جاتے ہیں، آگے وہ بھی نہیں چلتے ہیں۔ تو سب نوری بھی نیچے ہے، سب انبیاء بھی نیچے ہے، ان کی روحیں بھی نیچے ہیں، اور یہ محبوب اپنے جسم سے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں مکان ہی ختم ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ انبیاء کی روحوں میں اتنی لطافت تھی جتنی جسم مصطفیٰ میں تھی، اور نہ ان کی نگاہوں کے نور میں اتنی لطافت تھی جتنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں۔ جن کے جسم پاک کی لطافت ان کی روحانیت سے زیادہ، نور نگاہ سے زیادہ ان کے باطن کی، ان کی روحانیت کی لطافت کا کیا اندازہ۔ سی مرغے روحے ہیچ کس ادمبیا نتاف آ جا کے تو بوالے کرامت پرید آئی، ہر یک بقدر خیش بجائے رسید ہے، آ جا کے جائے نیس وہاں جا رسید آئی۔ اس کا ترجمہ حضرت بریلوی نے اپنی زبان میں اس طرح کیا ہے، نہ حجاب چرخ و مسیحی پر، نہ کلیم و طور نہا، مگر جو گیا عرش سے بھی ادھر وہ عرب کا ناقد سوائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مختلف شانیں ہیں، یہاں ظاہر ہونے والی اور ہے، وہاں پر ظاہر ہونے والی اور ہے۔ کبھی آپ بھیڑوں کے پیچھے، بھیڑے آگے آگے، نگرانی ہو رہی ہے، چرائی جا رہی ہے۔ کبھی یہ بھی وقت ہے، کبھی وہ بھی ہے کہ انبیاء پیچھے پیچھے ہیں، آپ آگے آگے۔ کبھی یہ بھی مقام ہے، گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کا پاؤں پھسلتا ہے، زمین پہ آ جاتے ہیں، پاؤں کو موچ آ جاتی ہے۔ اونٹنی پہ سوار ہے، اونٹنی کا پاؤں پھسلتا ہے، وہ زمین پہ آ رہتی ہے، آپ بھی زمین پہ آ جاتے ہیں۔ اور کبھی یہ بھی ہے کہ نہ براق ساتھ دے رہا ہے، نہ رفرت ساتھ دے رہا ہے، نہ جبریل ساتھ دے رہا ہے، اکیلے جا رہے ہیں، اور ایک ایک قدم میں 500 سال کا راستہ طے کیا جا رہا ہے۔ کبھی یہ بھی شان ہے کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، اور کبھی یہ بھی شان ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، بھوک پیاس محسوس ہی نہیں ہوتی۔ تو نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چوو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں لے کر آئے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف لے گئے، وہاں آج گئے، روز جاتے تھے، ہر وقت جاتے تھے، ہر وقت رہتے تھے وہاں پر۔ یہ کیا معراج ہے کہ ایک معراج ہے، ایک معراج ہے؟ وہ آقا تو کہتے ہیں ابھی تو اندر ربی فیطعمنی ویسقینی، میں ہر رات رب کے پاس ہوتا ہوں، مجھے وہ کھلاتا پلاتا۔ اذل عند ربی فیطعمنی ویسقینی، میں ہر دن رب کے پاس ہوتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا پلاتا۔ جب ہر دن وہاں ہے، ہر رات وہاں ہے، تو پھر تو ہر لمحہ معراج ہے، پھر یہ ایک معراج کیسی؟ ہر لمحہ ہے باطن کی معراج، روح کی معراج۔ اور روح جب اپنی انتہائی کمال کو پہنچ گیا تو اس نے جسم کو بھی اس طرح اپنے ساتھ ملا لیا کہ آج جو روح کی پرواز ہے وہی جسم کی بھی پرواز۔ جب ایک ولی کامل ہو جاتا ہے وہ مشرق سے مغرب میں ایک قدم کے اندر پہنچتا ہے، لیکن جس میں انسانی تو اتنا تیز نہیں جا سکتا، ہوا کے دباؤ سے چر جائے، پھٹ جائے، ختم ہو جائے۔ ایک آن میں مشرق سے مغرب کوئی تیز سے تیز رفتار آج تک اتنا میزائل نہیں ایجاد ہو سکا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب روح اپنی پوری قوت پہ آ جاتا ہے اور جسم کو اپنا تابع کر لیتا ہے، پھر یہ مادی پتلا نہیں رہتا، نوری مجسمہ بن جاتا ہے۔ جو جبریل میکائیل کی پرواز ہوتی ہے وہی اس روح انسانی کی پرواز ہے۔ پہاڑوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پہاڑوں سے پار ہو جاتے ہیں، زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں، نہ زمین حجاب رکاوٹ بنتی ہے، نہ پہاڑ حجاب اور رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو پتا چلا
کہ یہ بدن اب اپنی بدنی کثافت پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدن بھی نور بن چکا ہے، یہ بھی روح بن چکا ہے۔ تو جس کی غلامی میں آ کے ایک ولی کے روح کی یہ طاقت اور پاور ہوتی ہے کہ وہ جسم کو اپنے جیسا کر لیتا ہے، تو وہ محبوب جو لوگوں کے روحوں کو اس مقام پہ پہنچا رہا ہے، اور ان کی روح کا مقام کیا ہوگا اور ان کے تو پر جسم کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 3 طرح کی معراجیں کرائی۔ ایک معراج ہے خواب کے لحاظ سے، ایک ہے روحانیت کے لحاظ سے، ایک ہے پھر جسم کے لحاظ سے۔ یہ مرحلہ وار تدریجی طور پر یکے بعد دیگرے یہ معراج کرائے گئے، کیونکہ یکدم پہلی دفعہ اگر آپ کو جسم سمیت وہاں پر بلایا جاتا تو ہو سکتا ہے جو سر طور موسیٰ کلیم علیہ السلام پہ رد عمل ہوا تھا اسی قسم کا رد عمل ہو جاتا، جو زلیخا کی سہیلیوں پر یوسف علیہ السلام کے دیدار سے رد عمل ہوا تھا اسی قسم کا رد عمل ہو جاتا۔ اس لیے اس حکیم مطلق نے اپنی حکمت کاملہ بالغہ سے کام لیتے ہوئے اپنے محبوب کو ان کا عجز نہیں دکھلانا تھا، ان پہ کرم کرنا تھا اور اپنا دیدار کرانا تھا، لہذا حکیمانہ انداز میں تدریجی طریقہ اختیار کیا۔ پہلے روحانی طور پر دیکھتے رہیں، خواب میں دیکھ لیں، پھر روحانی طور پہ دیکھ لیں، جب مناسبت تامہ اور کاملہ پیدا ہو جائے گی پھر بیداری میں جسمانی طور پر دیکھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل بینا انا نائم، میں سویا ہوا تھا تو میں نے اس دوران اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بڑی بہترین شان میں دیکھا، حسین ترین شان کے اندر دیکھا۔ یہ بھی معراج ہے۔ اور جو میں بھی عرض کر گیا کہ ہر رات اللہ کے پاس ہوتا ہوں، ہر دن اللہ کے پاس ہوتا ہوں، یہ بھی معراج ہے۔ وہ خواب کا معراج ہے، یہ روح کا معراج ہے۔ جب خوابوں کے اندر دیکھ دیکھ کے مناسبت پیدا ہو گئی تو اب روحانی طور پر معراج ہو رہا ہے۔ روحانی کا مطلب کیا ہے؟ جسم یہیں رہے، روح پر چلی جائے، اس جسم سے بھی تعلق رہے، ادھر حاضری بھی ہو جائے، یہ روحانی معراج۔ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، بدن اس کا یہاں پڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ موت کے وقت کی روحوں کو قبض کرتا ہے اور جن کی موت کا فیصلہ نہیں، نیند کی حالت میں ان کی روحوں کو قبض کرتا۔ تو بدن یہاں ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبض چل رہی ہے، سانس کا تسلسل قائم ہے، چارپائی پہ لیٹے پہلو بدلے جا رہے ہیں، کروٹیں لی جا رہی ہے، لیکن روح وہاں بھی حاضری دے رہی ہے، اللہ کے پاس بھی موجود ہے۔ اور جو عامی لوگوں کی روح ہے وہ تو وہاں مقید رہی، پابند رہی، لیکن جو کاملین کی روح ہے وہ فرشتوں سے ملتی ہے، جنتوں کی سیریں کرتی ہے، طرح طرح کے عجائبات دیکھتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں آج باغ دیکھا، جنت دیکھی، آج فلاں ہستی کی ملاقات ہوئی، فلاں پیغمبر کی حاضری نصیب ہوئی، وہ یہ بیان کرتے ہیں، تو روح ان کی سیر کر رہی ہوتی ہے۔ تو کوئی خواب میں جنت کو دیکھے، کوئی کسی نبی سے ملاقات کرے، کوئی کسی فرشتے سے ملاقات کرے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے یہ انتظام کیا کہ تم ادھر سو جایا کرو، ادھر روح میرے پاس آ جایا کرے، ادھر براقبے میں بیٹھ آیا کرو، ادھر روح میرے پاس بھیج دیا کرو۔ ابھی تو پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں کہ یہ مضارعہ کا صیغہ ہے جو دوام تجدد پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک کام وقتاً فوقتاً ہوتا رہے تو اسے مضارعہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، ہو چکا، آئی گئی، ہو گئی بات تو اسے ماضی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں کہ میں گیا تھا رات کو یا دن کو، جاتا رہتا ہوں رات بھی دن بھی۔ کوئی شخص بھی صرف ناز سے باخبر معنی دیکھے، یہی ہے مضارعہ کا معنی کہ یہ کام کرتا رہتا ہوں۔ تو ابھی تو میں راتیں وہاں گزارتا رہتا ہوں، ازلو میں دن وہاں گزارتا رہتا ہوں۔ سوال یہ ہے جب آپ راتیں اور دن وہاں پر ہوتے تو یہاں مصلی پہ امام کون ہوتے تھے؟ منبر پہ بیٹھ کے خطبہ کون دے رہے ہوتے تھے؟
صحابہ کرام کو قرآن کی آیتیں کون یاد کرا رہے ہوتے تھے؟ تجوید و قرات کے اصول کون بیان کر رہے ہوتے تھے؟ انہیں قرآن کے معنی اور اسرار و رموز کون سمجھا رہے ہوتے تھے؟ میدان جنگ میں ان کی کمان کون کر رہے ہوتے تھے؟ اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے محاذ جنگ پہ کون لے جاتے تھے؟ صفوں کو ترتیب کون دیتے تھے؟ جنگ کا طریقہ کون سمجھاتے تھے؟ حکم کون دیتے تھے؟ ازواج مطہرات کے پاس کون ہوتے تھے؟ ان کا سودا صرف بازار سے لا کے کون دیتے تھے؟ اگر یہاں ہے تو وہاں کون ہے، وہاں ہے تو یہاں کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا باطن وہاں پہ رہتا تھا، ظاہر یہاں پہ۔ ہمارا کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ رسالت کی گواہی اس طرح دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عبد بھی ہے، رسول بھی ہے۔ عبد کون ہے؟ جو مخلوق سے منہ موڑ کے صرف خالق کی طرف متوجہ ہو، اسے عبد کہتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے مخلوق کی طرف متوجہ ہو، احکام پہنچانے کے لیے آئے، اسے رسول کہتے ہیں۔ تو رسول وہ ہے جو نیچے آئے مخلوق کے پاس، اور عبد وہ ہے جو ادھر جائے، جو مخلوق سے منہ موڑ کے صرف ادھر متوجہ ہو، وہ عبد ہے، اور جو ادھر سے احکام وصول کر کے ادھر آ جائے تبلیغ کے لیے، سمجھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ رسول ہے۔ تو پھر بیک وقت عبد ہو و رسول ہو کیسے ہوگا؟ عبد بھی ہے، رسول بھی ہے۔ تو عبد ہے جو ادھر جائے اور رسول ہے جو ادھر آئے، تو یہ تو مخالف سفر ہے، ایک دوسرے کے برعکس سفر ہے۔ تو بیک وقت کیسے ہو گئے؟ تو ماننا پڑے گا کہ روح ادھر حاضر رہتی تھی، ظاہر ادھر مشغول رہتا تھا۔ تو بیک وقت نبی کریم علیہ السلام ادھر بھی حاضر ہیں اور ادھر بھی حاضر ہیں۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، معمولی سے موجودات جو ہیں ان میں بھی یہ چیز پائی گئی ہے، اور اس کے معنی بغیر چارہ نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے یہ کدھر چلا جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا یہ جا کے عرش کے آگے سجدہ کر اجازت مانگتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر طلوع ہوتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر یہ طلوع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورج پہلے آسمان سے نیچے اور عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر، تو سورج اگر وہاں چلا جاتا ہے روئے زمین سے چھپ جانا چاہیے، پوشیدہ ہو جانا چاہیے، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ یہ منٹ منٹ میں کہیں طلوع ہو رہا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہے۔ جو آپ سے 1000 میل مشرق میں ہے وہاں گھنٹہ پہلے طلوع ہوگا، گھنٹہ پہلے غروب ہو جائے گا۔ جو 1000 میل مغرب میں ہے وہاں گھنٹہ بعد میں طلوع ہوگا، گھنٹہ بعد میں غروب ہوگا۔ مشرقی پاکستان اور آپ کے مغربی پاکستان میں 1 گھنٹے کا فرق کیوں تھا؟ وہاں پہلے گھنٹہ طلوع ہو جاتا تھا، یہاں بعد میں۔ یاد ہوگا آپ کو ریڈیو پہ جو وقت بتلاتے تھے کہ وہاں اتنے بجے ہیں، یہاں اتنے بجے ہیں، تو گھنٹے کا فرق کیوں بڑھ گیا؟ کہ وہاں سورج 1 گھنٹہ پہلے طلوع ہوتا تھا، یہاں پر بعد میں طلوع ہوتا تھا۔ سعودی عرب اور آپ کا 2 گھنٹے سے زیادہ فرق ہے، برطانیہ اور آپ کا 4 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ تو یہ کیوں ہے کہ زمین کے گرد وہ گھوم رہا ہے اور 24 گھنٹے میں وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے، تو غائب کوئی نہیں ہوتا، بلکہ قطب شمالی یا جنوبی پر 6 مہینے کا دن، 6 مہینے کی رات، آپ کے یہاں 180 مرتبہ چکر کاٹ چکا، وہاں ایک ہی چکر اس کا دن ہے 6 مہینے کا، غائب کہاں ہوا؟ تو سامنے ہے۔ علماء فرماتے ہیں ایک ہے جسم سورج کا، ایک ہے روح سورج کی۔ جسم محض گردش رہتا ہے، روح اللہ کے حضور حاضر رہتی ہے، اور ہر طلوع غروب کے لیے وہ اجازت مانگتی رہتی ہے، ادھر اجازت ملتی رہتی ہے، یہ اپنے جسم کو چلاتی ہے۔ تو سورج کی روح ہو، اس کے جسم اور روح میں 7 آسمانوں جتنی مسافت ہو، وہ اللہ کے حضور سجدہ بھی کر رہی ہو، ادھر اپنے جسم پہ کنٹرول بھی ہو، اس کی رفتار کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہو، زمین سے اس کی مسافت اور دوری کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہو، اس کی سمت اور جہت جو ہے اس کو بھی برقرار رکھے ہوئے ہو، نہ شوخی اور آب و تاب میں کمی آنے دے، نہ اس کی رفتار میں کمی آنے دے، نہ اس کی سمت بدلنے دے، نہ زمین پہ گرنے دے، نہ اوپر اٹھنے دے، اتنا کنٹرول بھی کر سکتی ہے۔ اگر سورج جیسے بظاہر
پہچان مجسمے کی یہ طاقت ہے تو محمد کریم علیہ السلام جو جانے کائنات ہے ان کی طاقت کیا؟ حضرات گرامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جسم پاک کے لحاظ سے یہاں پر، روح اقدس وہاں پر، یہ معراج بھی ہوتی رہی۔ بالآخر لجپالی کرتے ہوئے اس جسم کو کہا گیا کہ تو محروم نہ رہ جا، تو کیا یاد کرے گا کہ کس روح کا میں قالب بنا، کس روح کا میں مکان بنا کہ خود تو یار کے دیدار سے لطف اندوز ہوتی رہے اور میں محروم رہوں۔ آج تجھے بھی روح کی قوتیں بخشتے ہیں اور تجھے بھی اس حریم ناز تک پہنچاتے ہیں جہاں اور کسی پیغمبر کی روح بھی نہیں جا سکتی۔ نہ حجاب چرخ و مسیحی پر، نہ کلیم و طور نہا مگر جو گیا عرب سے بھی ادھر وہ عرب کا نا کا سوار ہے۔ اس معراج میں بہت سے پہلو ہیں۔ ایک چیز جو قابل غور ہے، نورانیت کے بڑے جھگڑے ہیں، اس معراج کے مسئلے نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جبریل نور ہے اور اسے جان کی فکر ہے۔ عرض کرتا ہے اگر بال جتنا آگے جاؤں جل جاؤں گا، مجھے معاف کیا جائے، معذور سمجھا جائے، مگر سرکار آگے جا رہے ہیں۔ اب کوئی یہ کہہ دے جی بشروں کے جانا کمال ہے، نور کے لیے تو کمال ہی کوئی نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ نور کے لیے تو گھر کی بات ہے، خالہ جی کا گھر ہے، جب چاہا چلا گیا، جب چاہا آ گیا، تو یہ جو نوریوں کا سردار ہے یہ کیوں نہیں آگے جا؟ یہ عجیب بات ہے، ہر نور جا سکتا ہے، جو سردار ہے نہیں جا سکتا۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہتا کہ بس میری ڈیوٹی ختم ہوگی، ذمہ داری ختم ہوگی، میں نے یہاں تک آنا تھا، نہیں، میں مجبور ہوں، لو دناؤ تو ان بولا اللہ تک تو میں انگلی کے سرے اور پورے جتنا آگے جاؤں تو جل جاؤں۔ یہ نہیں کہ میرا فرض ختم ہو گیا اس لیے میں آگے نہیں آ سکتا، ہم تو حکم کے بندے ہیں، یہاں حکم کی بات نہیں ہے، اپنی صلاحیتوں کے انتہا کی بات ہے کہ میری قوتیں جواب دے رہی، میری قوت برداشت ختم ہو چکی ہے، میں تو آج مر کے سدرا تک پہنچا ہوں، آج تو یہاں آنا بھی مشکل تھا، کیونکہ یکش سدرت ما یکشا، محبوب یاد تو کرو اس منظر کو جبکہ تمہارے استقبال پر میں سدرا کے اوپر نوری پروانوں کی بارش کر رہا تھا، جس طرح مہمان عزیز کی آمد پر تم پھول کی پتیاں نچھاور کرتے ہو، اللہ رب العزت اس مہمان گرامی کی آمد پر نوری پروانوں کی بارش فرما رہا تھا، تو ان جلووں کی بدولت آج جبریل کو اپنے مسکن تک پہنچنا بھی مشکل ہو رہا تھا، دشوار ہو رہا تھا، اس لیے ہاتھ جوڑ کے معذرت کر دی میں چل جاؤں۔ تو سوچنے کا مقام تھا کہ نوری ہے اور یہ جلنے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے تو ہماری کیا مزہ ہے، ہم تو اور پیچھے چلے جائیں اور پیچھے رہیں، اس کے قریب بھی نہ کھڑے ہوں، لیکن سرکار بھی یہ نہیں سوچتے۔ جبریل جو مخلص خادم ہے اور صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کا غلام ہے، امتی ہے، وہ بھی نہیں مشورہ کرتا حضور آپ نہ آگے جاؤ، آپ پیچھے رہو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے پرخطر مقام پہ لا کے آپ پیچھے ہٹ جانا اور کہنا چلے گا، یہ کون سی وفاداری ہے، یہ کون سی نیاز مندی ہے، یہ کیسے خلوص کا مظاہرہ ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل مان رہا ہے کہ ہماری جہاں پر انتہا ہے وہاں سے اس محبوب کی ابتدا، اور نبی کریم علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی سمجھتے ہیں جبریل کو ہے خطرہ جان کا تو ہوا کرے، مجھے کون سا خطرہ ہو سکتا، آپ بھی بے جھجک چل رہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کپڑے، جبریل نے تو شاید کوئی نہیں سوتی کپڑا استعمال کیا ہوگا، اس کا تو اپنا اور نوری لباس ہوگا، لیکن سوتی کپڑے ہیں، کپڑوں کے لیے بھی کوئی انتظام کر لیا جاتا کہ انہیں بھگو لیا جائے، تر کر لیا جائے، پانی چھڑک لیا جائے تاکہ جلدی آگ نہ پکڑیں کریں۔ ایک دائی بھی تندور میں ہاتھ لے جاتی ہے تو اوپر کپڑا لپیٹ کے اسے بھگو لیتی ہے کہ نہ میرے ہاتھ کو تکلیف ہو نہ کپڑا جلے، تو نبی کریم علیہ السلام کو کپڑوں کے لیے بھی تحفظ کا انتظام کر لیتے مگر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیوں؟ کپڑے جس سے لگے ہیں جو اس میں تاثیر ہوگی آج کپڑوں میں جو ہی تاثیر۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا جو حضرت یعقوب کی بنائی بحال کر رہا ہے، کرتے کی کیا شان ہے، کرتے کی ذاتی حیثیت کیا؟
پتا چلا یہ کپڑے کی ذاتی خصوصیت نہیں، جس بدن سے بس ہوا ہے اس کی نورانیت نے اسے بھی نورانی بنا دیا ہے، اور اتنا نورانی کہ جہاں لگ جائے گا وہاں بھی نور پیدا کر دے گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کپڑوں کے لیے بھی کوئی فکر دامنگیر نہیں ہوئی ہے کہ میرے کپڑوں کا کیا بنے گا، چاہ رہے ہیں۔ اور سدرا کہاں؟ لا مکان کہاں؟ سدرا تو 7ویں آسمان پہ ختم ہوئی، 6 سے شروع ہوئی، تو چلو سدرا کی شاخوں تک ہی پہنچے تو 7ویں تک پہنچے، اوپر عرش معلیٰ ہے، پھر 70,000 حجابات عظمت ہے، اس کے پاس جا کر اللہ رب العزت کا وہ حریم ناز ہے جہاں پر بے حجابانہ جلوے نظر آ سکتے ہیں، تو پھر اتنی مسافت کو طے کرنا تن تنہا اور اتنا قریب جانا، یہ کس بات کی گواہی ہے کہ جبریل کے نور میں وہ طاقت نہیں جو نبی پاک کے نور میں ہے، یا یوں کہو کہ جبریل میں وہ نور نہیں جو نبی پاک کے اندر نور موجود۔ بات پیچیدہ سی ہے، حرل سمجھانے کی بھی مجبوری ہے۔ چراغ کو رکھو سورج کے سامنے دن کو، کوئی روشنی معلوم ہوگی؟ تاریک راتوں میں جگمگاتا، بڑی دور سے لائٹ نظر آتی، لیکن دن چڑھا ہوا ہو پھر اس بیچارے کی مجال نہیں، گیس ہی کیوں نہ رکھ لو اس کی بھی مجال نہیں۔ لیکن سورج کے سامنے اگر ٹھہرے گی تو سورج کی کرن ہی ہے، سورج کے سامنے ٹھہرے گی اسی کی کرن ہی ٹھہرے گی، اور کسی چراغ بتی وغیرہ کی مجال نہیں ہے۔ تو پتہ چلتا ہے باقی سب اللہ کے نور صفات کا مظہر ہے، اور نبی کریم کی ذات اللہ کے نور ذات کا مظہر ہے، اس لیے سامنے ٹھہرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت مصطفیٰ۔ حضرت محترم، اگر ہر بشر جا سکتا تو کلیم اللہ جیسا بشر، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے والے، تورات والے، ید بیضاء والے، عصا والے، کیا کیا اللہ نے ان کو انعام دیے ہیں۔ 70,000 پیغمبر جن کی تورات کا درس دینے کے لیے بھیجے گئے، تو پھر وہ سرے طور صفاتی تجلی دیکھ کے کیوں بے ہوش ہو جاتے، کیوں غش کھا جاتے؟ پتا چلا نہ ہر بشر کی مجال ہے وہاں جانا، نہ ہر نور کی مجال ہے وہاں جانا، وہی جا سکتا ہے جو بشروں میں بشریت کے لحاظ سے بے مثال ہو، نوروں میں نورانیت کے لحاظ سے بے مثال۔ نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چگو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ حضرات گرامی، ایک مسئلہ تو یہ حل ہوا، دوسرا مسئلہ یہ ہر وقت رٹ ہے نبی غیب نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا۔ غیب کا نبی کو علم نہیں، تو جنت بھی غیب، دوزخ بھی غیب، اس کا مطلب ہے نبی کو نہ جنت کا علم ہے نہ دوزخ کا علم۔ جنت تو غیب ہے یا نہیں؟ اللہ غیب ہے یا نہیں؟ یؤمنون بالغیب میں پہلے نمبر پہ آمنت باللہ ہے، یہ آتا ہے نا، اللہ غیب ہے کہ نہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اللہ کا بھی علم نہیں۔ کتنا بے ڈبا جملہ ہے، احمقانہ جملہ ہے، کتنا بے بنیاد جملہ ہے، کتنا بے دینی کا منحر جملہ ہے کہ کتنا بے ڈبا جملہ ہے، احمقانہ جملہ ہے، کتنا بے بنیاد جملہ ہے، کتنا بے دینی کا منحر جملہ ہے کہ نبی کو بالکل غیب کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کوئی علم نہیں، جنت کا کوئی علم نہیں، دوزخ کا کوئی علم نہیں، نہر کوثر کا کوئی علم نہیں، حوض کوثر کا کوئی علم نہیں، قیامت قائم ہونی ہے یہ بھی تو غیب ہے نا، کب ہونی ہے وہ غیب ہے، تو ہونی ہے قائم یہ بھی تو غیب ہے۔ اس میں میزان ہوگا، نیکی بدی تلے گی، حوض کوثر ہوگا، پل صراط ہوگی، یہ بھی تو غیب ہے۔ یہ کس نے ہمیں بتلایا؟ قبر میں کیا ہوگا یہ بھی تو غیب ہے۔ تو باقی سب غیب ہے، اللہ غیب الغیب ہے، اور آج کی رات نبی کریم غیب الغیب کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پتا چلا
غیب کا صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ علم تو ہمیں بخشا آپ نے، آپ کو صرف علم غائبانہ نہیں ہے بلکہ مشاہدہ کے طور پر آپ کو علم حاصل، ہمیں پتا چلا غیب کا سن کے نبی پاک سے، اور آپ دیکھ کے پتا کر رہے ہیں۔ باقی انبیاء علیہ السلام یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اسے خود دیکھ کے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ایک یہ ہستی ہے جو کہہ سکتی ہے کہ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ۔ میں نے زمینیں چھان ماری، آسمان چھان مارے، جنتیں دیکھی بھالی ہے، ہر جگہ دیکھی، ہر مکان دیکھا، لا الہ، ہر جگہ لا الہ ہے، صرف الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی لا کہیں نہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود غیب کا علم نہیں، غیب کا علم نہیں، کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی بے باکی ہے، بے حیائی کا مظاہرہ ہے۔ جنت غیب ہے اور سرکار جنت میں سیر فرما رہے ہیں، جنت غیب ہے اور سرکار جنت میں سیر فرما رہے ہیں، تو جنت قدموں تلے ہوئی کہ نہ ہوئی، سرکار کے پاؤں کے نیچے ہوئی کہ نہ، سرکار اس غیب میں ٹہل رہے، غیب کے اندر سیر فرما رہے ہیں۔ وہ جو غیب کے اندر چل رہا ہو بلکہ غیب کو پاؤں کے نیچے پامال کر رہا ہو، اس کے متعلق ایسا دعویٰ تو نہیں میں غیب ہی کوئی۔ وہ جی تو ہمیں بھی پتا ہے جنت ہے، اور تجھے کہاں سے پتا چلا؟ تجھے تو نبی کے ذریعے پتا چلا، تو جو تجھے بتلا رہا ہے اس کا علم اور تیرا برابر ہو گیا۔ وہ دیکھ کے بتلا رہے ہیں، تو سن کے سمجھ رہا ہے، عقیدہ رکھ رہا ہے، اس لیے تیرے علم میں اور نبی کے علم میں کیا نسبت ہو سکتی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس مقام پر کیا کچھ دیا گیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میں نے اپنے نبی کو جو دینا تھا دے دیا، جو دینا تھا دے دیا۔ اب کوئی محرم راز ہوتا تو اللہ کہتا میں نے یہ دیا، کوئی محرم راز ہوتا تو اللہ کہتا میں نے یہ دیا۔ اللہ ہمیں تو کہتا اوے چپ کرو، تم نے کیا دخل دیا ہے، میں نہیں بتلاتا کیا دیا۔ اللہ نے ہمیں نہ اہل سمجھا، نہ لائق سمجھا، اس قابل نہیں جانا کہ ہمیں بتلائے کہ میں نے اپنے یار کو کیا دیا۔ تو ان نلائقوں سے پوچھے کوئی کہ دخل وہاں کیوں دیتے ہو جہاں تمہیں بتلایا کچھ نہیں گیا کہ دینے والے نے لیا کیا ہے اور لینے والے نے لیا کیا۔ وہ کہے تو دخل ہی نہ دے، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ ہم کہیں نہیں، ہم نے تولنا ہے، ہم نے ناپنا ہے، ہم نے اندازہ کرنا ہے، تو نے کتنا دیا، تیرے پاس بقایا جو رہ گیا کہ نہیں۔ انہیں تو بقایا کی فکر ہے، خدا کے پاس بقایا کتنا ہے۔ ہر وقت بیچارے اسی فکر میں پگھلے جا رہے ہیں کہ خدا کے پاس ٹچ کیا گیا۔ جس خدا کی فکر ہم نے کرنی ہے کہ کچھ رہ گیا اس کے پلے یا نہیں، اس کو ہم خدا مانتے ہی نہیں۔ ہم خدا اسی کو مانتے ہیں جو لوگوں کے پلے بھرنے والا ہے اور اپنے خزانے میں بے فکر ہے، جس کو فکر ہے اپنے خزانے کی، ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، حوصلہ اسے بننے چلا دے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کیا دیا؟ آپ نے کیا لیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، جو میں نے وہی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کر دی، تجھے کیا؟ کوئی جبریل امین سے پوچھے تو بتلا کیا دیا کیا لیا، وہ بھی کہے گا مجھے کیا پتا، مجھے تو سدرا پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا گیا تھا، آگے لاکھوں میل کی مسافت تھی، بے انتہا مسافت تھی، محبوب جانے محب جانے، ان کا معاملہ مجھے کیا پتا۔ تو جہاں جبریل کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے بھائی تو کیا وہاں ناپ تول کر سکتا ہے، تیری کیا حیثیت؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان سے ماں اوہا کے جو چٹکے دلا کے باغ میں بلبلے سدرا تو ان کی بو سے بھی محرم، ان سے ماں اوہا کے جو چٹکے دلا کے باغ میں بلبلے سدرا تو ان کی بو سے بھی محرم نہیں۔ شیخ محقق علیہ رحمت فرماتے ہیں اللہ نے 3 قسم کے علوم عطا فرمائے، ایک وہ جو عام تبلیغ کرنی ہے، سب کو پہنچانے ہے، ایک وہ جو صرف خواص کو بتلانے ہیں، تیسرے وہ جو صرف آپ کی ذات تک محدود ہے اور کسی کو نہ بتلائے گا۔ اب ان علوم کی صلاحیت ہے یہاں پر، اہلیت ہے یہاں پر، اللہ رب العزت نے الم نشرح لک صدرک کیسے بتلا دیا کہ لوگ اپنا سینہ اپنے مجاہدوں ریاستوں سے کھولتے ہیں، ہم نے ان کا سینہ اپنی قدرت کاملہ سے کھولا۔
جو اپنے مجاہدوں اور ریاستوں سے اپنے دل کو وسیع کرتے ہیں، سینے کو وسیع کرتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت سلطان بہو علیہ رحمت فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈوکھے کون دلا دیا جانے، پچے بیڑے وچے جیڑے پچے وج مہاڑے۔ یہ ایک ولی 11ویں صدی کا ولی ہے جو اپنے مجاہدات اور ریاضات کے بل بوتے پر اپنی قلبی کیفیت کا انکشاف فرماتا ہے کہ میرا دل دریا بن چکا ہے اور 14 طبق اس کے اندر ہے، اور صرف یہ بیڑا ہی اندر نہیں بلکہ اس بیڑے کا ملا بھی اندر ہے۔ اور جن سے پہلے کے ولی ہیں اس سے بھی آگے چلے گئے۔ حضرت بایزید اور شیخ محی الدین فرماتے ہیں لو ان العرش وما حواه مئة ألف مرة القيت في زاوية من زوايا قلب العارف ما احس به۔ اگر اس جہان ارض سے لے کے زمین کی تہ تک جتنا یہ جہان ہے ایسے 10 کروڑ جہان ہو اور عارف کے دل کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشے میں پھینک دیے جائے اسے کوئی حجم ہی معلوم نہیں ہوگا، انہیں اس کا کوئی حجم ہی معلوم نہیں ہوگا۔ اور کیف یحس بالحادث وموت القدیم، حادث اور مخلوق اس دل کو کیسے بھر سکتی ہے اور وہ ان کے حجم کو کیسے محسوس کر سکتا ہے کہ جو لامحدود ذات ہے، جو نہ آسمانوں میں سما سکتا ہے نہ زمینوں میں، وہ جس دل میں سما سکتا ہے اس دل کو یہ کائنات کیسے محسوس ہے؟ تو بھائیو، جنہوں نے اپنے مجاہدوں اور ریاستوں سے اپنے دل کو وسیع کیا، اگر ان کے دلوں کی وسعت کا یہ عالم ہے تو جس توسیع پر اللہ ناز کرتا ہے اور احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، پھر اس کی وسعت کیا ہے؟ علماء کرام مفسرین اعظام کیا فرماتے ہیں؟ علم نفسر صدرہ کا حتی ہوا عالم الغیب والشہادہ، ہم نے آپ کا سینہ اتنا کھول دیا ہے کہ غیب کا جہان بھی اس کے اندر ہے، شہادت کا جہان بھی۔ ہم نے آپ کا سینہ اتنا کھول دیا ہے کہ غیب اور شہادت کے دونوں جہان اس کے اندر سنتے ہوئے۔ اللہ اور یہ اوپر والا جہان عالم الغیب ہو گیا، یہ عالم شہادت ہو گیا، تو غیب و شہادت کے سارے جہان نبی کریم علیہ السلام کے سینہ پاک میں ہیں۔ تو ایسی صورت میں اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام کتنے علموں کی اہلیت صلاحیت رکھتے ہیں اور اللہ نے کتنا کچھ آپ کو دیا ہے، اور ہم تولنے والے کون ہیں جن کو کہہ دیا گیا ہے یہاں اس پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی گنجائش نہیں تمہارے لیے، اور جگہ ترازو لے کے جاؤ، یہاں تولنے سے نہیں تولا جا سکتا جو میں نے اپنے یار کو دیا۔ اسی طرح ایک بات اور بھی معراج کے حوالے سے بڑی پھیلائی جا رہی ہے، نبی مکہ میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے، بیت المقدس میں تھے تو نہ مکہ میں تھے نہ پہلے آسمان پر، پہلے آسمان پہ پہنچے تو زمین ساری پہ نہیں تھے، اوپر آسمانوں پر نہیں تھے، 7ویں پہ پہنچے تو نہ نیچے 6 آسمانوں میں تھے نہ زمین میں نہ اوپر عرش پہ، وہاں پہنچے تو نیچے نہ 7 آسمانوں نہ 7 زمینوں میں۔ تو یا معراج منو یا حاضر ناظر منو، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی بڑا اچھالا جاتا ہے اس چیز کو، مگر خدا عقل نہ دے تو بڑی بہار ہوتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ نبی ملنے کس کو جا رہے، نبی کریم علیہ السلام ملنے کسے جا رہے تھے؟ اللہ کو۔ تو اگر اللہ بیت اللہ میں نہیں تھا تو ہماری جھونپڑیوں میں کیسے؟ بیت المقدس میں نہیں تھا تو ہماری کوٹھڑیوں میں کیسے؟ اللہ رب العزت زمین پہ مل جاتا تو ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آسمان پہ مل جاتا تو اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر نبی حاضر ناظر نہیں معراج کی روح سے، اللہ کیسے حاضر ناظر؟ نبی کریم علیہ السلام تو اللہ رب العزت کے پاس جا رہے ہیں، تو جو اپنے گھروں میں نہیں ملا، نبی کو نہیں ملا، تجھے کیسے مل سکتا؟ تو حاضر ناظر کی رٹ کیسے لگاتا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر، ہر جگہ حاضر ناظر، تو ماننا پڑے گا بے حجابانہ جلوہائے ذات کا ظہور اور چیز ہے، اور اس کائنات کے آئینوں میں ان کی صلاحیت کے مطابق صفاتی نور کا ظہور کیا اور سورج صبح سے نکلا، ٹکیا اس کی سفر کر رہی ہے، لیکن دھوپ قائم ہے، دھوپ موجود ہے صبح سے اب تک، شام تک رہے گی۔ سورج کی ٹکیا مشرق کے افق سے مغرب کے افق میں جا پہنچے گی، تو جسم سفر کر رہا ہے مگر نور موجود ہے، قائم ہے، دھوپ موجود ہے۔ تو ذات کا سفر کرنا اور چیز ہے، نور کا سفر کرنا اور چیز ہے۔ نور حرکت موجود ہے، جسم سفر کر رہا ہے۔ نبی کریم کا جستے اثر مکے
سے بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پر، وہاں سے عرش پر، وہاں سے لامکان میں جا رہا ہے، پر جسم وہاں ہے تو انوار یہاں پر بھی ہے، جسم یہاں ہے تو انوار وہاں تک بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی روحانیت کے لحاظ سے، اپنی نورانیت کے لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ حاضر ناظر بھی ہے اور خیر بھی ہو رہی۔ جس طرح سورج کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، اس طرح سورج ہے اپنے نور سے مشرق و مغرب کو منور بھی کیے ہوئے ہے، لیکن خیر بھی کر رہا ہے۔ مشرق میں ہے تو مغرب میں ٹکیا نہیں، مغرب میں ہے تو مشرق میں نہیں، دوپہر پہ ہے تو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، ٹکیا یہاں ہے، نور ہر جگہ ہے۔ اسی طرح سرکار کا جس میں پاک ایک جگہ ہوتا ہے، انوار ہر جگہ۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ صرف اپنے لیے اللہ رب العزت سے سب کچھ حاصل نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ انہیں ملتا ہے اس کا فیض آگے امت کو بھی پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، خلیل رہے، خلیل رہیں گے، لیکن امت میں خلیل کتنے پیدا کیے کوئی ثبوت ہمیں ایسا نہیں ملتا۔ کلیم تھے ہے اور اللہ نے دیا ہوا ہمیشہ کے لیے مرتبہ، لیکن امت میں کلیم کتنے پیدا کیے کوئی نہیں ملتی بات۔ عیسیٰ روح اللہ ہے، اندھے بینا کر رہے ہیں، کوڑیوں کے کوڑ دور کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، خود مسیحا ہے، لیکن امت میں کتنے مسیحا پیدا کیے اس کے متعلق کچھ نہیں ملتا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام خود محبوب ہے تو امت کو بھی محبت کا مقام دیا ہے، خود کلیم بنے تو امت کو بھی کلیم کا مقام دیا، خود اللہ کا دیدار کیا تو امت کو بھی دیدار کا وسیلہ عطا کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے تعلق چاہتے ہو تو میری غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پہلے محب تھے، تمہارا محب ہونا بھی قابل قبول نہیں تھا، اور غلام یہ مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ہونے کے بعد اللہ خود محب بن جائے گا، تمہیں معذور بنا۔ اللہ آنکھ، اللہ زبان، اللہ ہاتھ، اللہ پاؤں۔ ابھی صبح تقریر ہو رہی تھی، محترم فرما رہے تھے کہ سرکار کے قدم یہاں پر اور ہاتھ جنت تک پہنچا ہوا ہے۔ صرف حضور کا یہ مقام نہیں، غلاموں کا بھی یہی مقام ہے۔ کیوں؟ یدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھوں سے کوئی چیز باہر نہیں تو جو اللہ کے نور سے منور ہوں گے پھر ان ہاتھوں سے باہر کون سی چیز؟ رجلہ التی یمشی بہا، جب اللہ کا نور اس کے قدم اور پاؤں ہوتا ہے، جب خود اللہ ہر جگہ ہے، اس کے لیے کوئی فاصلہ نہیں تو ان قدموں کے لیے بھی کوئی فاصلہ نہیں رہ سکتا۔ جب اللہ کی نگاہ الوہیت سے کوئی چیز غائب نہیں تو وہی نور جہاں پر منعکس ہے، پھر ان آنکھوں سے بھی کوئی چیز اوجھل نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، مچھلی پانی کی تہ میں فریاد کرے، چیونٹی بلوں کی تہ میں فریاد کرے، اللہ اس کی سنتا ہے، تو پھر جس کے نور سے بندے کے کون منور ہو جائیں گے، یہ بندہ بھی ان مچھلیوں کی بھی سن لے گا، ان چیونٹیوں کی بھی سن لے گا۔ تبسم ضاحکا من قولھا، چیونٹی یہاں بولتی ہے ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، وہ چیونٹیوں بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تمہیں پامال نہ کر دے، 3 میل کی بلندی پہ تخت اڑتا آ رہا ہے۔ اللہ کا نبی وہاں سن لیتا ہے، سن کے مسکرا دیتا ہے کہ چیونٹی نے رعایا کی ہمدردی بھی کی ہے اور میری عزت کو بھی محفوظ رکھا ہے کہ سلیمان کے لشکری اور امتی ہے، جان بوجھ کے دیدہ دانستہ چیونٹی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ ہو گئی زیادتی تو بے خبری میں ہوگی، دیدہ دانستہ نہیں ہوگی۔ امام راضی فرماتے ہیں جو لوگ صحابہ کا شکوہ کرتے ہیں ان سے تو سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی زیادہ کلمہ میں نکلی۔ وہ کہتی ہے سلیمان کا صحابی ہو کر دیدہ دانستہ چیونٹی پہ ظلم کرے نہیں ہو سکتا، بھول چوک میں ہوگا تو ہوگا، دیدہ دانستہ نہیں ہوگا۔ مگر جو لوگ کہیں نبی کریم کے صحابہ، انبیاء کے سردار کے صحابہ، تمام امتوں کی سردار امت میں جو سب سے اونچے مقام والے ہیں، انہوں نے ظلم کیا اور جان بوجھ کے کیا اور اہل بیت رسول پہ کیا، ان سے تو وہ چیونٹی زیادہ سمجھدار نکلی۔ پاس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندے کا مقام یہ ہو جاتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اب ان کی ذاتی پاور نہیں ہے، اللہ رب العزت کے نور والی پاور ان کے پاس ہے، تو جو ان پہ اعتراض کرے گا وہ اللہ کے نور کرے گا۔
ایک لوہے کا ٹکڑا آگ میں رکھ کے گرم لال کر کے نکالا گیا، اب وہ کسی کو جلائے، یہ آگ جلا رہی ہے، اور کون نہیں جلا سکتا تو یہ اس کی شان کا انکار نہیں، یہ آگ کی شان کا انکار ہے۔ یہ تو آگ میں لال ہو چکا ہے، اس کا مظہر اتم بن چکا ہے، اگر کہو یہ نہیں جلا سکتا تو گویا آگ نہیں جلا سکتی، پھر تم اس سے تنقید نہیں کر رہے ہو، تم آگ کی اس صفت پہ تنقید کر رہے ہو۔ لہذا جو ولی کے ان کمالات کا انکار کرتا ہے وہ گویا اللہ کے نور کے ان کمالات کا انکار کر رہا ہے۔ یہ مقام کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش زیری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس ابو الحسن نوری علیہ رحمت کو نوری کیوں کہتے ہیں؟ جو اندھیری کوٹڑی میں بیٹھ جاتے تھے ان کے سانس سے حجرہ روشن ہو جاتا تھا، اور یہ واقعہ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے بھی امداد السلوک میں لکھا ہے کہ ابو الحسن نوری کو نوری کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جس اندھیری کوٹڑی میں بیٹھ جاتے تھے ان کے سانس سے وہ کمرہ روشن ہو جاتا تھا۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، ذرا غور فرما ہے، سانس اندر ذخیرہ تو نہیں رہتا کہ اسے 50 سال اٹھ لگتی رہی، اثر ہوتا رہا، آخر میں آ کے کچھ کیفیت بدل گئی اس کی، یہ تو لمحہ بلمحہ آتا جاتا رہتا۔ سانس ناک سے اندر آتا ہے، منہ سے باہر نکلتا ہے، پھیپھڑوں کو ہوا پہنچتی ہے، وہ پنکھا چلتا ہے، زندگی کا تسلسل قائم رہتا ہے، تو ناک سے اندر آتا ہے، منہ سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن ولی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہوا جو مادہ ہے وہ جب ناک سے اندر آئی، ولی کے سینے میں گھوم کے باہر نکلی، آئی تھی تو مادہ تھی، نکل رہی ہے تو نور بن کے نکل رہی ہے۔ ولی کا سینہ ایک نور کا کارخانہ بن جاتا ہے، مادی چیزیں آتی جا رہی ہے، نور بن کے نکلتی جا رہی ہے۔ حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نسخے پہ عمل پیرا رہے، یہ نمازیں پڑھتے رہے، عبادات کرتے رہے، تو پورے 10 سال آپ کا سایہ زمین پہ نہیں دیکھا گیا۔ 10 سال اس شان سے گزرے، اس طرح آپ نوری پتلے بن چکے تھے کہ آپ کا سایہ زمین پہ نہیں۔ وہ شمس الدین شمس الدین نام ماں باپ نے رکھا تھا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میرے ماں باپ کا رکھا ہوا نام واقعی برحق نام ہے، میں واقعی شمس الدین۔ دین نے انہیں سورج بنایا، انہوں نے پھر دین کو چمکا دیا اور اسے منور و روشن کر دیا۔ کئی مہر، کئی سورج، کئی 14ویں کے چاند آگے پیدا کیے اور انہوں نے پھر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منور کیا، عام کیا، لوگوں کے دلوں میں اس اسلام کے نور کو پہنچایا۔ حضرات گرامی، معراج کے حوالے سے اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ حضور ہمارے لیے کیا لے آئے۔ وہ رحمت دو عالم نبی، باپ باہر جائے، گھر لوٹے گا تو بچوں کے لیے کوئی شے لائے گا کوئی؟ تو حضور ہمارے باپ ہے کوئی نہیں؟ ازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اگر آپ باپ نہیں تو آپ کی بیویاں مائیں کیسے ہوگی؟ تو آپ باپ ہے نا، پھر وہ ہستی پاک جو ہمارے باپ ہے روحانی، وہ جائے اتنے کریم کے پاس، محبوب اور محب کے پاس، محبوبانہ شان کے ساتھ، پھر وہ تحفہ کوئی نہیں دے گا اور یہ اولاد کے لیے کچھ نہیں لائیں گے۔ تو ہمیں جو زکوٰۃ ملی، جو خیرات ملی، وہ نماز والی ہے۔ 50 ہوئی، 5 ہوئی، اس مسئلے کو چھوڑیے، 5 بھی ہے، 50 بھی ہے، نہ پہلی بات غلط ہے نہ پچھلی غلط ہے، پہلے بھی 50 تھی اب بھی 50 ہے، پہلے بھی 5 تھی اب بھی 5، پڑھنے میں پہلے بھی 5 تھی اب بھی 5 ہے، ثواب میں پہلے بھی 50 تھی اب بھی 50 ہے۔ یہ یاروں کا معاملہ تھا، ایک بہانہ بن گیا، یار آتا رہے جاتا رہے، کلیم دیکھتا رہے، پتہ چلتا رہے، کلیم دور اور ہے، کلیم لامکان۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ نمازیں کیوں لائے؟ تاکہ میری امت کو بھی معراج حاصل۔ ذرا غور تو کیجیے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، سبحانک اللہم سے شروع ہوئے، یہاں بھی وہ کاف خطاب کے ہیں لیکن یہ قرات تو نہیں ہے۔ قرات جہاں سے شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس خدا کے لیے ہم جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، انتہائی رحمت والا ہے، خصوصی عنایت مہربانی کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ تو ایسے ہے جس طرح غائبانہ کسی کی تعریف کی جائے گی،
اس خدا کے لیے حمد ہے، اللہ کے لیے حمد ہے جو سب جہان ہے۔ الحمدللہ کا یا رب العالمین نہیں کہا، اے رب العالمین تیرے لیے حمد ہے۔ جس طرح غائب کی آنکھوں سے اوجل کی تعریف ہوتی ہے وہ صورت، لیکن چوتھی آیت پہ پہنچے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ جو 3 آیتوں تک غائب تھا وہ اب مخاطب اور حاضر کیسے بن گیا؟ اب یہ اس سے ہم کلام کیسے ہو رہا ہے؟ پتا چلا، سبق یہ دے دیا گیا ہے، اگر تو ان لفظوں کے معنی میں ڈوب کر مستغرق ہو کر حضور قلب کے ساتھ پڑھتا چلا جائے گا اور ان صفات میں سیر کرتا چلا جائے گا تو جب دین کی نون ختم ہوگی تیرا محبوب تیرے سامنے ہے۔ مالک یوم الدین کی نون پہ پہنچے گا تو تیرا محبوب تیرے سامنے ہوگا، پردے اٹھ چکے ہوں گے اور تو دل کے آئینہ میں اس کے جلووں کا نظارہ کر رہا ہوگا اور مشاہدہ کر رہا ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی میرا ہم نے 2 رکعت پڑھی، ہم نے 2 رکعت پڑھی بیٹھ کے التحیات للہ، 3 پڑھنی ہے شام کی، تیسری پہ پھر التحیات للہ، 4 پڑھنی ہے چوتھی پہ پھر التحیات للہ، سب تحفے قولی مالی بدنی اللہ کے لیے۔ عجیب بات ہے، یہ 2 رکعت کی دیر کیوں تحفے چھپا کے رکھے؟ آتے ہی نذرانہ کیوں نہیں پیش کر دیا؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ جب پیر سے ملو دست بوسی ہوئی نذرانہ سامنے رکھ دیا، یہ بغل میں دبا کے اتنی دیر بیٹھے رہنے کا کیا مطلب؟ 2 رکعت گزر گئی، لیے کھڑا ہے تحفے چھپا کے، اب بیٹھ کے کہتا ہے تحیات للہ یہ کیا مسئلہ؟ یہ جو سبحانک اللہم سے شروع کیا یہ گیا اس کے در پہ کھڑے ہو کے دستک دے رہا، سوالی حاضر ہے، کریم دروازہ کھول دے، حریم ناز میں آنے کی اجازت دے دے۔ جب تواضع کی انتہا ہوئی سر سجود زمین نیاز سے رکھ دیا گیا، تواضع کی انتہا ہو گئی، مٹی کی کیری کی صورت اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی کریم نے کرم کیا، دروازہ کھول دیا، آ میرے بندے میرے حریم ناز میں آ جا۔ اب دروازے کھل رہے، اندر آ رہا ہے، جب حاضر ہو رہا ہے اب تحفہ پیش کر، کیونکہ باہر سے تو نہیں پھینکنا تھا حویلی میں، لو یہ ہمارا نذرانہ آ رہا ہے، اندر حاضری کی اجازت ملے تو پیش کیا جائے۔ اب گویا اجازت ملی ہے کہ آ میرے بندے تو میرے حریم ناز میں داخل ہو جا۔ اب کہتا ہے التحیات للہ ہے، صلوات و طیبات، قولی بات ہے، بدنی بات ہے، مالی بات ہے اللہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تحفہ نہیں قبول ہوتا، جس کے ذریعے یہاں داخلے کی سعادت ملی ہے اس کے لیے کیا؟ نبی کریم کی غلامی کا پٹا تیرے گلے میں نہ ہوتا کون تجھے یہاں قدم رکھنے دیتا؟ تو جس کے طفیل تجھے حریم ناز میں قدم رکھنے کا موقع ملا ہے اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں، اس کے لیے تحفہ پیش کرو۔ بندہ سوچتا ہے وہ کہاں میں کہاں، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، پہلے یہ قبول ہو جاتا پھر ادھر جاتا وہاں تحفہ پیش کرتا، اللہ آنکھوں سے حجاب ہٹا دے گا، پردہ ہٹا دے گا تو دیکھے گا بندہ آنکھیں کھول کے تو اذل حبیب ہو فی حضرت الحبیب حاضر ہو، جہاں اللہ کی ذات ہے وہیں نبی کی ذات چلے، جہاں اللہ کی ذات موجود ہے وہیں نبی کی ذات چلوا گر ہے، دونوں محب محبوب اکٹھے ہیں۔ گویا ایاک نعبد سے ایک معراج ہو رہی ہے، التحیات سے پہنچا تو 2 معراجیں ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری بھی ہے، نبی کی بارگاہ کی حاضری بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں وہ تحفہ دیا ہے جس سے ہم بھی معراج کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے طالب علمی کے زمانے میں حاضری دیا کرتا تھا، کبھی رات 11 بجے 10 بجے موڑ پہ اترتا، یہ اگلی عمارتیں نہیں تھیں، اس پرانے پھٹے کے پاس ایک بتی جل رہی ہوتی تھی اور ایک ہستی عبادت میں مصروف ہوتی تھی، ان کا وہ عبادت کا دور بھی دیکھا، پھر ان کا اللہ کے پاس حاضری کا دور بھی دیکھا، آپ سب نے دیکھا ہوگا۔ مجھے ایمان سے کہیے رنگت سانولی تھی یا نہیں ویسے، مگر وفات کے بعد چہرے کے نور میں اور گیس کی روشنی میں کوئی فرق نظر آتا؟ وصال کے بعد رات کے اندر آپ چارپائی پہ لیٹتے ہیں، ساتھ گیس رکھ دیا گیا ہے، خدا شاہد ہے چہرے کی روشنی میں اور گیس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ یہ ہمارے سامنے مشاہدے کیے ہوئے ہیں ہم نے، اس کے بعد ہم کیوں نہ کہیں کہ واقعی یہ صلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔
اور نماز وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ کے رنگ میں بندہ رنگا جا سکتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ فرماتا ہے لوگ بھی رنگ چڑھاتے ہیں، میں بھی رنگ چڑھاتا ہوں، پر جس طرح میں مخلوق سے الگ ہوں، امتیازی شان کا مالک، میرا رنگ چڑھایا ہوا بھی امتیازی شان کا مالک ہے. لوگوں کے رنگ بدل سکتے ہیں، میرا نہیں بدل سکتا. لوگ نیلا پیلا کالا رنگ چڑھاتے ہیں، میں نور کا رنگ چڑھاتا ہوں. جو میں رنگ چڑھاتا ہوں وہ کوئی نہیں چڑھا سکتا. تو جنہوں نے چندن عبادت کر لی ہے، اللہ کے حضور زمین نیاز چکا لی ہے، رات کی تاریکیوں میں کوئی اپنے بدن کو سکھو چاہ رہا ہے، نرم گرم ملائم بستروں کے اندر کوئی سرد پانیوں کے ساتھ وضو کر کے اس کے حضور کھڑا ہے، بدن ادھر سردی سے کانپ رہا ہے، ادھر اس کے جلال اور حالت سے کانپ رہا ہے، اور اس لرزتے بدن کے ساتھ وہ اللہ کے حضور زمین نیاز چکا رہا ہے. تو جو وہ تواضع ہے اس کی بدولت پر اللہ رب العزت اس پستی پہ رینگنے والے انسان کو لامکان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا یکون ساجدا. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے جتنا اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اور کسی وقت اللہ کے قریب نہیں ہوتا. جتنا یہ جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا چلا جاتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے. لاؤ جناب پرچہ بنا. چلو مختصر کر لیتا ہے نا امتناع کر ساڈے سوالوں کا تو جواب ہی کوئی نہیں آیا. درستی پڑے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں نبی نور ہو، نبی نور ہے، حالانکہ نبی تو انسان ہے. انسان کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ هو الانسان بعث اللہ الى الخلق لتبلیغ الاحکام. افسوس کی بات یہ ہے کہ ملا کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکا کہ انسان اور نور اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ تو نور ہے، لیکن سائنسدانوں سے پوچھو یہ کیا ہے؟ چاند اور یہ مٹی ہے، ریتا ہے، پتھر ہے. چاند بھی اسی طرح گرم تھا، لیکن اللہ فرماتا ہے مہونا آیت اللیل، ہم نے اس کی گرمی کو ختم کر دیا، اس کی گرمی کو باقی رکھا. تو چاند بھی نور، سورج بھی نور. لیکن چاند کیا ہے؟ امریکہ نے تمہیں ریت مٹی روڑے لا کے دے دی، اس کے یہ تمہارا چاند ہے. اور قرآن کہتا ہے والقمر نورا، چاند نور. یعنی مٹی پتھر روڑے نور ہو سکتا ہے مگر نبی کریم نور نہیں ہو سکتے. یہ ملا کی کھوپڑی میں بات نہیں آ سکتی. یہ جگنو جو چمکتا ہے اس کے پیچھے آگ لگی ہوتی ہے یا نور ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جگنو کے پیچھے؟ کیا ہوتا ہے؟ ملا نے کبھی اس پہ اعتراض کیا ہے کہ جگنو میں نور نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہماری نظر کو دھوکہ لگ رہا ہے، یہ نور نہیں ہے؟ کبھی کیا ہے؟ جگنو کیڑے اور نور میں اجتماع ہو گیا. ملا کو کئی اعتراض، جگنو کیڑے اور نور میں اجتماع ہو گیا. ملا کو کئی اعتراض نہیں، مگر نبی کی ذات میں نور ہو اس کو نہیں مانا جاتا. میں بارہا کہتا ہوں کہ ظالموں پہلے اپنی آنکھیں تو دیکھ لو پھر اعتراض کر. تمہاری دونوں آنکھوں میں نور ہے، یہ تمہاری بشریت کا حصہ بھی ہے اور ان میں نور بھی موجود ہے. پہلے یہ نور آنکھوں کا نکالو پھر بات کرو. کیا میں نور نہیں ہے؟ انسان ہے، نور نہیں ہے. تو جن کی آنکھیں روشن ہے وہ کس طرح بچ سکتے ہیں کہ نور اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ پھر جو اندر جسم کے ہے وہ کیا ہے؟ ملکل موت کوئی پکڑ کے لے جاتا ہے، کوئی مرتے وقت ملکل موت کوئی اندر سے لے جاتا ہے، کوئی جسم تو جا رہ گیا، کوئی شاید لے گیا کوئی نہ. وہ جو ملکل موت لے کے جا رہا ہے وہ کیا؟ وہ نور ہے کہ نہیں؟ وہ روح نور ہے کہ نہیں؟ پھر تیرے اندر نور ہے. صرف اتنا ہے، جگنو میں بھی نور ہے، تارے میں بھی نور ہے، پہلی کے چاند میں بھی نور ہے، 14ویں کے چاند میں بھی نور ہے، سورج میں بھی نور ہے. لیکن سورج کے ہوتے ہوئے اور کوئی نور نہیں سمجھا جاتا. نبی کریم کے ہوتے ہوئے اور کسی نور کی حیثیت کوئی نہیں رہ جاتی. اس لیے بات نبی کے نور ہونے کی جاتی ہے، ورنہ نور تو ہر جگہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام. اگلا سوال منطقی سوال ہے کہ انسان کی تعریف ہے حیوان ناطق. آپ کہتے ہیں کہ نبی نور بھی ہے، بشر بھی ہے، تو پھر نبی کے متعلق کیا کہیں گے؟ حیوان ناطق و نور. پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ انسان حیوان ناطق ہے
یہ ناطقوں کا کام نہیں، محض حیوانوں کا کام ہے۔ جو محض حیوان ہے وہ یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں، جو ناطق انسان ہے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے، کیوں جنہوں نے کہا ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے انہیں خود یقین کوئی نہیں کہ واقعی یہ حقیقت ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے حیوان جنس نہ ہو، ماشی جنس ہو، ناطق یہ فصل نہ ہو، واحد فصل ہو، انہیں خود یقین کوئی نہیں، تو جو آج شک و شبہ کی دلدل میں مبتلا ہے تو ان کے پیچھے جا کر کیا لیتا ہے؟ دوسری بات یہ عرض کروں کہ حیوان ناطق کا نظریہ یا مادے اور صورت کا، حیولے اور صورت کا نظریہ یہ ایک چیز، حیولہ اور جنس ایک چیز ہے، صورت اور فصل ایک چیز ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے جو جہان کو قدیم مانتے ہیں اور ناقابل فنا تسلیم کرتے ہیں۔ فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ جہان کی ابتدا کوئی نہیں، اس کا خالق بالاختیار کوئی نہیں، کسی نے اپنے ارادے سے اس کو پیدا کیا ہو کوئی، اور نہیں یہ فنا ہو سکتا۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہ اس کا کچھ پیدا کرنے والا با اختیار ہے، نہ وہ اسے ختم کر سکتا ہے، جہان قدیم ہے اور ابدی ہے، ان کا عقیدہ ہے حیولہ صورت کا اور جنس اور فصل کا۔ تو اگر یہ عقیدہ پر حق ہے کہ انسان میں دو جزء ہیں، جنس اور فصل، اور یہ نوع حقیقی ہے، اس کے افراد مختلف ہیں، تو پھر یہ بھی عقیدہ ماننا پڑے گا اللہ قادر مطلق کوئی نہیں، خالق بالارادہ کوئی نہیں، جہان کی ابتدا کوئی نہیں، جہان کی انتہا کوئی نہیں، قیامت کوئی نہیں، پھر یہ کفریات بھی ماننے پڑیں گے۔ تو اگر باقی نظریات جو مبنی ہے اس پر وہ کفر ہے، تو یہ ایمان کیسے بن گیا؟ نبی کو اپنے جیسا ماننا، نبی کو نوع انسانی کا فرد ماننا، یہ ایمان کیسے بن گیا؟ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک بدن، دوسرا روح۔ روح نوری ہے اور بدن زمین کے اجزاء سے بنا ہے۔ اب کلر والی زمین سے کوئی بنا تو جیسی وہ خبیث یہ بھی خبیث۔ زمین کلر والی ہے، دلدلی ہے، خراب ہے، متاثر ہو چکی ہے، فاسد ہو چکی ہے، جیسی وہ خبیث ایسے ہی یہ خبیث۔ اور اگر زمین میرا ہے، سرخ ہے، پکی ہے، فصل دینے والی ہے، شور کلر نہیں ہے، جیسی وہ پاکیزہ ایسے انسان پاکیزہ، وہ کالی تو یہ کالا، وہ گوری تو یہ گورا، وہ سفید تو یہ سفید، جو کیفیت اس کی وہی کیفیت ہے۔ نبی پاک کا تو یہ فرمان ہے، نبی پاک نے یہ کوئی نہیں فرمایا کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ ہم بات کریں تو کہتے قرآن حدیث پیش کرو، یہ کہاں کا قرآن حدیث ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوگا؟ اس لیے کچھ سوچو، منطق پڑھی بھی ہے، پڑھاتے بھی ہیں، فلسفہ پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، لیکن وہ پڑھیں پڑھانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا، نہ منطقی مسائل پر نہ فلسفی مسائل پر، جب تک قرآن ان کی تائید نہ کرے۔ اصل عقیدہ قرآن پر، اور قرآن قطعاً یہ نہیں کہتا کہ انسان کے اجزاء یہ ہے، وہ تو کہتا ہے مٹی سے پیدا کیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ یہ حیوان کیا، ناطق کیا، روح ہے، اس کو وہ فلسفی ناطق کہہ دیتا۔ ادھر آگ پانی مٹی ہوا سے پیدا ہوئے، اس کو حیوان کہو کچھ کہو، یہ لفظوں کا کھیل ہے، حقیقت یہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کرا۔ اب روئے زمین پر پتھر بھی ہے، مٹی بھی ہے، اسی میں سونا بھی ہے، اسی میں چاندی بھی ہے، اسی میں لوہا بھی ہے، پیتل بھی ہے، سکہ بھی ہے۔ تو پھر کوئی سونے کے اجزاء سے بن رہا ہے، کوئی عقیق کے اجزاء سے بن رہا ہے، کوئی کلر والے اجزاء سے بن رہا ہے، کوئی کھیوڑے کے علاقے میں ہو تو نمکین اجزاء سے بن رہا ہے۔ تو اس طرح انسانوں کے اجسام مختلف ہیں۔ کیمیاوی تجزیہ کرو اگر تو زمین کے ہر خطے، ہر حصے کے کیمیاوی تجزیے پر حقائق علیحدہ ہے۔ ایسی صورت میں ایک حقیقت کا دعویٰ بالکل غلط ہے، بلکہ انسانوں کی وہی کیفیت ہے جو جنت کے پھلوں کی کیفیت۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی جنتی لوگوں کو پھل فروٹوں کے پیش کیے جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، اور کوئی نہیں رہ گئے، اور لے آؤ کوئی۔ فرشتے کہیں گے حضور کھا کے تو دیکھو، چھلکے اتار کے تو دیکھو، پھر پتا چلے گا یہ کیا ہے وہ کیا ہے۔ ویسے ہی گھبرا گئے ہو۔ کتب ہی متشابہات، شکلیں ملتی جلتی تھی تو جنتی سمجھے یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ پتا چلا جنتی جنت میں جا کے بھی دھوکہ کھا رہا ہے، یہ تو بالکل وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں۔ حالانکہ جنت میں عام مومن کا مقام وہ ہوگا جو دنیا میں ولی کا ہوگا، اور دنیا کے اندر جو
ولی کا مقام ہے یہ تو عام کا ہو گیا، اور دنیا میں جو عام نبی کا مقام ہے وہ وہاں ولیوں کا ہوگا، اور جو یہاں نبی کریم علیہ السلام کا مقام ہے وہ خاص نبیوں کا ہوگا، اور جو نبی کریم کا وہاں مقام ہوگا اس کا اندازہ کریں۔ تو جس مقام پہ پہنچے ہوئے آدمی ہے وہ بھی شکلیں دیکھ کے دھوکہ کھا کے کیا کہیں گے؟ ہاں ذلذی رزقنا، یہ تو وہی نو حقیقی آ گئی، یہ تو وہی حیوان ناطق آ گئے پھر کہ جامد آ گئے، سامت آ گئے، اور چیز لے آؤ۔ تو وہی متشابہ، شکل ملتی جلتی ہے، حقیقتیں علیحدہ علیحدہ ہے، چھلکے اتارو، چکھو، کھاؤ، تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں نئی سے نئی چیزیں کھلا رہے ہیں، اور چکے دیکھو پہلے نہ اعتراض کرو۔ تو پتا چلا جس طرح شکل وہاں ایک جیسی پر حقائق علیحدہ علیحدہ، یہاں شکل ایک جیسی ہے، حقائق علیحدہ علیحدہ۔ مولوی سے پوچھئے ایک بیل 10 بیل کے بدلے بیچنا جائز ہے نہ جائز ہے؟ کیوں؟ نشارہ کے کتب ایک بیل 10 بیل کے بدلے بیچنا جائز ہے ناجائز ہے؟ چنگا رگڑا کڈے گندم کے بدلے بیچو، دانے کی کمی بیشی بھی ناجائز، لیکن ایک بیل 100 بیل کے بدلے بیچ دو جائز۔ کیوں؟ گندم کی مثل ہے پر بیل کی مثل نہیں، مثلی کے ساتھ کمی بیشی سے نہیں جائے گا، ربا بن جائے گا، کچھ بن جائے گا، لیکن جنس بدل جائے تو کمی بیشی جائے گا۔ بیل کی جنس نہیں، بھینس کی جنس نہیں، گائے کی جنس نہیں، بندے کی جنس نہیں، اس لیے ایک غلام دے کے 100 غلام لے لو جائے گا، غلام کی مثل نہیں۔ تمہیں کس نے بتلایا حیوان ناطق ہے، صدیق جیسے ہیں؟ یہ کون سا اسلامی نظریہ؟ بریلوی یہ تو مانتے ہیں کہ سرکار کا جسد تو بشری ہے۔ اب اول ما خلق اللہ نوری سے کیا مراد ہے؟ آپ کا روح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نور ہے، اس لیے آپ نور ہے، روح تو سب کی نور ہے۔ اس کا جواب میں ابھی عرض کر گیا ہوں، چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، تارے بھی نور ہے، جگنو بھی نور ہے، ہماری آنکھ میں بھی نور ہے، مگر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو باقی نور محسوس ہی نہیں ہوتے ہیں، پھر ایک ہی سورج کی شہنشاہی ہوتی ہے، اسی کا سکہ ہر طرف چلتا ہے، تو ہے سارے نور۔ انبیاء تارے ہیں تم مہرے مبین، سب جگمگائے رات بھر، چمکے جو تم کوئی نہیں۔ آگے اکرموا اخاکم، سرکار آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی عزت کرو، اور اللہ فرماتا ہے لا مدین اخاہم شعیبا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ انما المؤمنون اخوۃ، مومن بھائی ہیں، باپ اور بیٹا بھائی ہو گئے، دادا اور پوتا بھائی ہو گئے، پردادا پر پوتا بھائی ہو گئے، باپ بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ تو بھائی ہونے کے اور مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ حقیقت ایک ہو یا مرتبہ ایک ہو تبھی بھائی بن سکتے ہیں، مختلف جیتے ہیں ان کے لحاظ سے۔ الی مدین اخاہم شعیبا، سب کے آپ بھائی تھے، کسی کے باپ نہیں تھے، کسی کے بیٹے نہیں تھے، کسی کے چچے نہیں تھے، کسی کے پوتے نہیں تھے، سب کے بھائی تھے۔ تو مراد من انفسہم والا معنی ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو من انفسکم کا معنی ہے وہی اس عطا کا بھی معنی ہے، وہ صورت انسانیہ میں ہے۔ تو کون اس کا قائل نہیں کہ نبی صورت انسانی میں نہیں ہے؟ صورت انسانی نہ ہو ہم فیض نہیں لے سکتے، اور اندر نور نہ ہو تو وہ ادھر سے نہیں لے سکتے، ادھر سے تب لیں جب نور ہوں، ادھر تب دیں جب بشر ہوں، اس لیے مانتے ہیں نور بھی ہے تاکہ ادھر لے سکتے، لیکن لے سکے، بشر ہے تاکہ ہمیں دے سکے۔ حضرت جبریل امین اللہ سے عیسیٰ روح اللہ والا تحفہ وصول کرتے ہیں، مریم کو دیتے ہیں، لینے لگے تو نور رکھ کے لیا، دینے لگے تو بشر بن کے لیا، لہذا دیتے وقت بشر بننا پڑتا ہے اور لیتے وقت نور ہونا پڑتا ہے۔ تو چونکہ ہر وقت لیتے ہیں، ہر وقت دیتے ہیں، نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ پھر نبی پاک فرمائے اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی عزت کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع سے کام لیں، پیار کریں، عزت دیں۔ کوئی بادشاہ اپنے غلام کو کہے بھائی پانی لا دو، تو پھر غلام بھی ہر وقت بادشاہ کو بھائی بھائی کہتا رہے؟ اگر کہے گا تو کیا سمجھا جائے گا؟ بڑا بے حیا، گستاخ ہے، یہی سمجھا جائے گا۔ تو بڑے لوگ چھوٹے کو بھائی کہیں ان کی مہربانی ہے، چھوٹے بڑے کو کہے تو ان کا بکواس ہے، گستاخی ہے، بے باکی ہے۔ تو نبی کریم نے کرم کیا، اس کا مطلب یہ ہے تم اکڑ جاؤ، یہ تو کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ کریم کرم کرے تو اکڑ جائے، اس سے الٹا توازن زیادہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ محبوب باقی نبیوں کو پوچھوں گا پر تمہیں نہیں پوچھوں گا، ہم اعلان کرتے ہیں آپ نے عبادت زیادہ شروع کر
حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو بشارت آ گئی، اللہ نہیں پوچھے گا، اب بھی اتنی زیادہ عبادت کہ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اس کا کرم اتنا زیادہ ہے تو میں شکر میں زیادہ کروں۔ تو جو اصیل ہوتے ہیں، خاندانی ہوتے ہیں، جن کی فطرت صحیح ہوتی ہے وہ الٹا زیادہ تواضع کرتے ہیں، اور جو کمینے ہوتے ہیں وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم کمینے نہیں ہیں، ہم اصیل ہیں، انشاءاللہ ہم نیاز پہ رہیں گے، وہ کریم جتنا کرم کرتا رہے گا ہم اتنے جھکتے چلے جائیں۔ آپ حیات النبی کے قائل ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ کتنے عرصے تک سوئے رہے۔ واہ کیا بات ہے، دلیل دعوے میں مطابقت کیسی ہے۔ میں سو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا چلتا گھڑی دیکھے بغیر میں کتنے گھنٹے سویا ہوں، جس کا مطلب ہے میں مر گیا تھا۔ پھر آپ نے وہاں مکان شریف پہ کتنی دیر آرام کیا، نہیں گھڑی دیکھی کب سویا، نہیں دیکھی کب اٹھا، نہیں کہہ سکتا کتنی دیر سویا، تو کیا میں مر گیا اتنی دیر؟ تو یہ نہیں بتلا سکنا میں کتنی دیر سویا رہا، اس سے مرنا کیسے لازم آ گیا؟ یہ تمہارے دماغ کا مرنا ہے، یہ نبی کا مرنا نہیں ہے۔ یہ تمہارے دماغ میں مرنا آ گیا ہے، اس کا علاج کرو، اس کے لیے مسیحا تلاش کرو، کہ موت نہیں لازم آتی۔ اتنا ہی سوچو، اللہ پوچھتا ہے کم لبثتا، تو یہاں کتنا ٹھہرا ہے؟ مر چکے تھے، یہاں ٹھہرا کون تھا؟ مخاطب بدن نہیں ہوتا، روح مخاطب ہوتا، روح تو یہاں تھا ہی کوئی نہ، اللہ پوچھتا کیوں ہے تو یہاں کب کتنا ٹھہرا؟ یہاں تو ٹھہرنے والی شہری کوئی نہیں، چلی گئی۔ اللہ رب العزت کیا پوچھ رہا ہے؟ یہاں زمین پہ کتنا ٹھہرے یا یہاں میرے پاس کتنا ٹھہرے؟ زمین کی بات پوچھی جا رہی ہے۔ جب مر چکے تھے زمین پہ تھا ہی کوئی نہ، اللہ زمین کے بارے میں پوچھتا کیوں؟ سوال ہی غلط ہو گیا، جب زمین پہ تھا ہی کوئی۔ میں پنڈی نہیں گیا تو کوئی مجھ سے پوچھے تو پنڈی کتنا ٹھہرا ہے، میں کہوں گا حضرت سوال ہی غلط ہے نا، گیا ہی نہیں پنڈی، کتنے ٹھہرے گا کیا مطلب؟ کتنا تو بعد کی بات ہے نا، پہلے یہ تو میں گیا ہوا، تو پہلے یہ تو پتا چلے نا کہ وہ یہاں پر تھے۔ جب ہے ہی نہیں تو اللہ کہتا کیوں ہے تو کتنا ٹھہرا؟ پھر تو اللہ یوں پوچھتا ہے یہاں ٹھہرے کہ نہ ٹھہرے، یہاں تھے یا نہیں تھے؟ اللہ پوچھتا ہے کتنا ٹھہرے؟ اللہ تو سمجھتا ہے یہاں تھے، تو نے کہاں سمجھ لیا نہیں تھے؟ اللہ کی سمجھ صحیح ہے، تیری صحیح ہے۔ پھر پیغمبر بھی کہتا ہے لبثت یوما او بعد یوم، میں یہاں ٹھہرا ایک دن بلکہ اس سے بھی چھوڑا۔ پیغمبر یہاں تھا ہی نہیں تو کہتا توقع تو نہیں، تو نے مجھے فوت کر لیا، مجھے کیا پتا؟ میں زمین پہ تھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا یہاں طلوع غروب کا کتنا عرصہ بیت رہا ہے نہیں بیت رہا ہے۔ پیغمبر کہتا ہے یوما او بعد یوم، لبثت میں ٹھہرا یوما او بعد یوم، ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اب اللہ فرماتا ہے نہیں، 100 سال گزر چکے، 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو اتنی بات تو مسلم ہو گئی کہ اللہ بھی یہی سمجھتا ہے یہاں سے، پیغمبر بھی یہی سمجھتا ہے میں یہاں تھا۔ اب میعاد میں فرق آ گیا، یہ یومن و بعد یوم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے بل لبثت 100 سال۔ اس جواب میں فرق آ گیا، اللہ 100 سال کہہ رہا ہے، یہ یومن و بعد یوم کہہ رہے ہیں۔ اللہ ترازی بیان کر رہا ہے، یہ اختصار بیان کر رہا ہے۔ اب یا کہو اللہ سچا نبی جھوٹا، یا کہو نبی سچا اللہ جھوٹا، کوئی کہے تو کہے، ہم کہتے ہیں دونوں سچا، اللہ بھی سچا اس کا رسول بھی سچا۔ جو اللہ نے جہان پہ گزارا زمانہ وہ بیان کرنے میں بھی حق، اور جو نبی پر بیتا وہ بیان کرنے میں نبی بھی برحق۔ جو نبی کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ فرما رہا ہے وہ بھی۔ مجھے بتلاؤ قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ قیامت کا دن 50,000 سال، اور وہی قیامت کا دن 1000 سال۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کا 50 میں اور 1 میں کوئی فرق نہیں۔ وہی قیامت کا دن 50,000 سال کا بھی ہے، 1000 سال کا بھی، اور دونوں کافروں کے لیے 50,000 سال بھی کافروں کے لیے، 1000 سال بھی کافر۔ جو بڑے کافر 50,000 سال، جو چھوٹے کافر 1000 سال۔ اگر مومنوں کے لیے نہ 1000 نہ صدی نہ سال، بلکہ 4 رکعت کی دیر میں مومنوں پہ وقت گزر جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہ 50,000 سال ہمیں سال میں کھڑا ہونا پڑا، ہمارا کیا ہوگا؟ زمین تب کے تانبے کی طرح سورج سوینے دیتے، پسینے میں شراب اور غرق، ہمارا کیا حال ہوگا؟ فکر نہ کرو، تم پر 4 رکعت کی دیر میں وہ گزر جائے۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی دن، ایک ہی میدان، اکٹھے کھڑے ہیں، کسی کافر پہ 50,000 سال، کسی پہ 1,000 سال، اور نبی کے غلاموں پر 4 رکعت کی دیر۔
اب مومن کہیں 4 رکعت کی دیر 5 منٹ میں گزر گیا، سچے. ادنا درجے کا کافر کہے 1000 سال، وہ بھی سچا. کچھ کافر کہے 50,000 سال کا دن، وہ بھی سچا. اور کافر سچے ہو سکتے ہیں، نبی سچا نہیں ہو سکتا. جو کافر کہے 1000 سال وہ سچا ہے کہ دوسرا کافر کہے 50,000 سال وہ سچا ہے کہ رب کہے 100 سال، نبی کہے 1 دن. یہاں رب اور نبی میں سے ایک ہی سچا ہو سکتا ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے. میر عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی زمانے کو سکیڑ دیتا ہے، کبھی زمانے کو پھیلا دیتا ہے. اگر سکڑتا دیکھنا ہو تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ دیکھ لو کہ لوگوں پہ 100 سال گزر رہا تھا، ان پہ 1 دن بلکہ اس سے بھی تھوڑا گزر رہا تھا. اما مثال آ کے درازی زماں کو تا کر دے، مثال کس ہے؟ عزیر علیہ السلام. اس کی مثال کہ کہیں زمانہ سکڑ جاتا ہے، وہ دیکھنی ہو تو یہ دیکھ لو. کبھی پھیل جاتا ہے تو قیامت کا دن دیکھ لو. کافروں کے لیے پھیلتا چلا جا رہا ہے، مومنوں کے لیے سکڑتا چلا جا رہا ہے. اصل بات یہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام پھرے اس اجڑی بستی بیت المقدس والی میں، جہاں کبھی یہود بڑی عزت سے وقت گزارتے تھے، بڑے آباد تھے، جہاں ان کے عزت کے ساتھ رہ رہے تھے. وقت نصر نے تباہی مچا دی، قتل ہو گئے، قیدی ہو گئے، چلا وطن ہو گئے، مکان گر گئے، تباہی آ گئی. حضرت عزیر پھرے، وہ دور یاد آیا. اب یہ تباہی آنکھوں کے سامنے، دل میں حسرت پیدا ہوئی. انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کب اللہ، کس طرح اللہ اس کو تباہی کے بعد پھر آبادی کی طرف لائے گا، پھر یہ آباد ہو. یہ حسرت دل میں پیدا ہوئی. مگر 100 سال کے بعد اس شہر میں اس حالت پر پھر آنا تھا جو پہلے تھی. اب یا تو 100 سال ان کی عمر بڑھائی جاتی، 100 سال انہیں انتظار میں رکھا جائے، پھر وہ شہر آباد ہونے لگتا، تب جا کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دل کو تسکین آتی کہ چلو آباد ہو گیا. لیکن 100 سال انتظار میں گزارنا کتنا جان جوکھوں کا کام ہے، کتنا کٹھن مرحلہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے نہ عمر بڑھائی، کیونکہ وہ بھی معین ہے، عمر کا وقت معین ہے، وہ بھی نہیں بڑھائی. اس مرحلے کو بھی پہلے نہیں کیا کہ 100 سال بعد نسل پہلے آباد ہو جائے. وہ بھی اپنے وقت پر آباد ہو، پیغمبر بھی اپنے وقت پر فوت ہو، اور پیغمبر حسرتوں میں بھی دنیا سے نہ جائے کہ میں آباد اسے نہیں دیکھ سکا. محبوب تو لیٹ جا، میں گلتی سے زمانہ کو 100 سال کا چکر دے کے تجھے جگاؤں گا، اس وقت جب بیت المقدس آباد ہو چکا ہوگا. ناشتہ کر کے سو گئے، معمول کے مطابق اٹھ رہے ہیں. سوئے تھے تو حیران تھا، اٹھ رہے ہیں تو آباد. اب فرمایا کم لبستہ، کتنا ٹھہرے ہو. وہ تو اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے کہ میں سویا تھا، انہیں تو موت کا پتہ ہی کوئی نہیں. ملا جی کو موت کا کیسے پتہ چلا؟ مجھے یہ بتلاؤ ایمانداری سے، جو مر رہا اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا میں مر رہا. ملکل موت جان کھینچ رہا ہے، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوگا 100 سال کے بعد بھی کہ میں مر گیا تھا. یہ موت بھی مخفی امر ہو سکتا. وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں مر چکا تھا. اللہ پوچھتا ہے کم لبستہ، یہاں کتنا ٹھہرے. وہ یہی سوچ کر میں یہاں گھومتا رہا، میں نے میوے کھائے، انجیریں کھائی، انگوروں کا پانی نچوڑ کے دیا، پانی رکھا تھا، انجیر رکھی تھی، پانی ٹھیک ہے، انجیر ٹھیک ہے. بس یہ ایک دن کیا اس سے بھی تھوڑا حصہ ہے جب میں یہاں لیٹا ہوں اور تازہ ہوں. اللہ نے فرمایا ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو، اس پہ کیا ہے، اس پہ کیا بیتا ہے. دیکھا تو ہڈیاں وہ سیدھا ہو چکی. میں دیکھ کیسے جڑتی ہیں، کیسے زندہ ہوتا. ایک نشانی موت کی رکھ دی ہے، ادھر حیات کی رکھ دی ہے. انجیر دوسرے دن تک نہیں رہ سکتی، انگور کا پانی دوسرے دن کیوں، تھوڑی دیر کے بعد کھٹا ہونا شروع ہو جاتا. لیکن یہ اسی طرح ہے. ادھر قدرت دکھا دی زمانہ سکیڑنے کی. گدھے پہ اتنا عرصہ بیت گیا، سخت چمڑی، سخت جان، مر گیا، ہڈیاں بکھر گئی، کل گئی. ادھر دکھلا دیا یہ نشانی ہے اتنا عرصہ بیتنے کی. پر تو نے حسرت کا اظہار کیا تھا، نہ تجھے حسرت میں رکھنا گوارا تھا، نہ شہر کو قبل وقت آباد کرنا گوارا تھا، نہ تجھے اتنا پریشان کرنا کہ تجھے سلا دیا، زمانے کو چکر دیتا رہا. 100 سال کے بعد تمہیں جگا دیا، ادھر 100 سال گزرا، تم سے اتنی دیر. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، آباد شہر میں گھومے پھرے، سوچا یار میرا مکان بھی ہوتا تھا، دیکھوں تو میرے مکان میں کون ہے. ایک بڑھیا سی بیٹھی تھی دروازے پر. بھائی عزیر کا مکان یہی ہے. بھائی زاروں قطار ہونے لگی کہ اللہ بھلا کرے تیرا،
تو کون ہے عزیر کا نام لینے والا؟ وہ تو 100 سال ہو گئے، کوئی ایسا پتہ ہی نہیں ہے ان کا. میرا عزیر تو میں ہی ہوں. اب میرا عزیر تو اللہ کا مقبول تھا، جو اس کے منہ سے نکلتی تھی اللہ اسی طرح کر دیتا تھا. پھر دعا تو کر، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، اللہ مجھے جوانی دے دے، میرا بڑھاپا چلا جائے، میں انتی ہو چکی ہوں، میری بیماری دور ہو جائے، بڑھاپا دور ہو جائے، جوانی آئے، بیماری آئے. آپ نے دعا کر دی، وہ جوان ہوگی، دوڑی دوڑی کر گئی، بچوں کو کہا تمہارا ابا آ گیا. اب بچے بیٹھے ہیں چارپائی پر، اٹھ نہیں سکتے، ابرو لٹکے ہوئے ہیں، آنکھوں پر دیکھ نہیں سکتے، اٹھا کے ابرو پھر دیکھتے ہیں. سفید بال جس طرح سفید چیل ہوتی ہے، باپ نوجوان، سیاہ داڑھی، سیاہ سر کے بال، سامنے کھڑا. کم لبستہ، ان پہ وہی ایک دن گزرا ہے، ادھر صدی بیت چکی ہے. تو جو اللہ نے ادھر گزارا اللہ وہ بیان کر رہا ہے، جو ان پہ بیتا یہ وہ بیان کر رہے ہیں. یہ بھی سچے ہیں، وہ بھی سچے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں. اس کی ترتیب کے لحاظ سے معنی غلط بنتا ہے. مختار کل کا مطلب ہے اختیار دیا گیا کل کا، کل نے آپ کو اختیار دیا یا کل کو آپ نے اختیار دیا. یہ اضافت کے پہلے معنی بھی تو سمجھ آنے چاہیے نا کہ اضافت کتنے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. ایک اضافت سیدھی بھی ہوتی ہے، صوم اللیل صوم النہارے، نوم اللیل نوم النہارے. دن کا روزہ تو دن نے روزہ رکھا یا دن نے روزہ رکھوایا، کیا کیا؟ نوم اللیل رات سوئی یا رات نے سلایا، کیا معنی ہوگا؟ معنی ہے صوم فی النہار نوم فی اللیل. اسی طرح مختار فی الکل، پوری کائنات میں ہم کی طرف سے آپ مختار. مختار کل وہی معنی ہے کہ کل کائنات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو تصرف کا حق دیا ہے. اس کے اذن سے دیے ہوئے اختیار سے آپ کل کائنات میں بااختیار ہیں. ابو طالب کے متعلق آتا ہے انک لا تہدی من احببت. بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صرف راضی کھا سکتے ہیں. پھر نبی اور عام رہنما میں کیا فرق؟ نبی کا اختیار سب تھا، ہدایت انہیں پیدا کر سکتے. انک لا تہدی من احببت، پہلے تو یہ سوچیں کہ یہ اللہ نے فرمایا کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام ایک بندے کو تبلیغ کرتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتا تو نبی کریم کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ شاید میں اچھی طرح سمجھا نہیں سکا، میں پوری طرح سمجھا نہیں سکا، بات واضح نہیں کر سکا. یہ خیال پیدا ہونا قدرتی بات ہے. اللہ نے دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا محبوب تم نے حق تبلیغ ادا کر دیا، ہدایت کیوں نہیں آ رہی؟ کہ میں نے ارادہ نہیں کیا ہدایت کا، تمہاری تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ اپنے محبوب کی دلجوئی کر رہا ہے، محبوب کو بے وزن نہیں کر رہا، محبوب کو بے اختیار نہیں ثابت کر رہا ہے، بلکہ دلجوئی فرما. دوسری بات، اگر کسی کی تبلیغ سے کوئی مسلمان نہ ہو تو پہلا بے اختیار پھر اللہ کو مانو. اور اگر کہتے ہو نہیں طاقت تو تھی پر استعمال نہیں کیا، پھر ہو سکتا ہے ادھر بھی طاقت ہو اور استعمال نہ کیا ہو، پھر تو استعمال کی نفی ہوئی، طاقت نہ ہونا کیسے ثابت ہوگی؟ اگر نبی جبرانی ہر ایک کو مسلمان کرتا رہے تو پھر تکلیف تو ختم ہو گئی، امتحان تو ختم ہو گیا. پھر خوشی سے ایمان لانا یا جبرن ایمان لانا برابر ہو گیا، پھر امتیاز تو ہو گیا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرعون کے ایمان کو رد کر دیا. کیوں؟ اب تو جبر سے اسلام لا رہا ہے، ہم جبری ایمان کو نہیں قبول کرتے، ہم اختیار والے ایمان کو قبول کرتے. جبری ایمان کو نہیں قبول کرتے، اختیار والے ایمان، خوشی رضا والے ایمان کو قبول کرتے ہیں. تو جبری ایمان جب قابل قبول نہیں تو نبی کیوں جبرن کسی کو مسلمان کرے؟ اللہ کیوں جبرن کسی کو مسلمان کرے؟ لہذا جبر کی بات نہیں. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للکافرین سعیرا. چاہو تو مومن بنو، چاہو تو کافر بنو، ہم مجبور نہیں کرتے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہ دستور نہیں، تو جب اللہ کا یہ نہیں تو جو خلیفہ ہے اس کی شان کیا؟ جو اللہ کا نائب ہے وہ اللہ کے حکم کی تکمیل کرے گا، تعمیل کرے گا، اس کو نافذ کرے گا یا اپنی منمانی کرے گا؟ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مجبور نہیں کرتے ہیں، تو نبی کیوں مجبور کرے گا؟ اس لیے مجبور نہ کرنے سے نہ اللہ کی مجبوری ثابت ہوتی ہے نہ نبی کی مجبوری. انک لا تہدی من احببت ہی نہیں صرف قرآن میں بلکہ لتخرجہم من الظلمات الی النور. اے محبوب ہم نے کیوں آپ کو بھیجا؟ تاکہ تم انہیں کفر کی ظلمتوں سے نور ایمان تک نکال کے پہنچاؤ.
پتا چلا نبی کا کام صرف تبلیغ نہیں بلکہ ہاتھ پکڑ کے جو ارادہ کرے اس بلندی تک جانے کا، اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں تک پہنچا دینا، یہ بھی نبی کی شان۔ سرکار مکے تشریف لے گئے، مکہ فتح ہو گیا، بلال کو فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھو، اذان کرو، یہاں بت پوجے جاتے تھے، آج پھر چھت پہ چڑھ کے میرے اللہ کا نام بلند کرو۔ حضرت بلال چھت پہ چڑھ کے اذان شروع کرتے ہیں، ادھر کافر بچے نقلیں اتارتے ہیں، جس طرح کوئی نعت پڑھ جائے، کوئی گانا گا جائے تو بچے چند دن وہی مصرے الاپتے رہتے ہیں، تو وہ کافر بچوں نے اذان کی نقلیں اتارنی شروع کر دی۔ سرکار کو ایک بچے کی آواز پسند آ گئی، صحابہ کو حکم دیا کہ پکڑ لاؤ، صحابہ پکڑ لائے، پورا بیٹے یہاں اذان کہو، یہاں میرے سامنے اذان کہو۔ ہر چیز سچی بات ہے، میں کافر ہوں، میں تو کوئی نہیں مانتا، اذان کیسی ہے، کلمے کیسے، میں تو نہیں مانتا، تو نقل اتار رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ فرمایا نقل صحیح جو صحیح، تو اذان کہہ رہا میرے سامنے وہ لفظ رہا، اس میں زبان سے اللہ اکبر کہنی شروع کی، سرکار نے سینے پہ ہاتھ کہہ اذان ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ کلمہ دل میں بھی راسخ ہو گیا، اور وہ توحید و شہادت، رسالت کی شہادت دل میں بھی گھر کر چکی تھی۔ جہاں اذن ہے اختیار بھی ہے، دل میں سے ظلمت دھو دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، نور ایمان بڑھ بھی دیتے ہیں، لیکن نائب ہے، ماتحت ہے، اذن ادھر سے ہوتا ہے تو خدا داد طاقت استعمال کی جاتی ہے، نہیں تو نہیں۔ اگر وہ آدمی گمراہ اور کافر ہے تو پھر سعودی عرب میں ان کی حکمرانی اللہ نے کیوں بنائی؟ آپ ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ ہندوستان میں مغلیہ کی حکومت تھی مسلمانوں کی، اللہ نے انگریز کو بھیج دیا، مطلب یہ عیسائی برحق تھے یا عیسائیوں نے کیا حکومت یا نہیں کیا؟ انہیں اللہ نے بھیجا یا اللہ سے بڑھ کے آ گئے؟ اللہ سے بڑھ کے آ گئے، غالب ہو گئے، یا اللہ نے دی انہیں؟ پھر مسلمان تو غلط مذہب ہو گیا، عیسائی مذہب صحیح ہو گیا کیونکہ اللہ نے انہیں حکومت، پھر ہم نے عیسائیوں کو بگا دیا، پھر اسلام سچا ہو گیا، اگلا اسلام جھوٹا تھا، یہ اسلام سچا ہو گیا۔ کچھ عقل سے کام لینا چاہیے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ عدل بدل ہوتی رہتی ہے، کبھی مسلمان کبھی کافر۔ یقین سارا مسلمانوں سے خالی ہو گیا، کیا وہ سارے مسلمان غلط تھے؟ پورا ملک خالی ہو گیا، ٹونڈے سے مسلمان وہاں نہیں ملتا، وہ سارے مسلمان غلط تھے، اسلام غلط تھا ان کا؟ کچھ کرتوت ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی سزا دیتا ہے۔ کافر تو بہرحال کافر ہے، اس کے لیے تو مستقل آگے سزا۔ حضرت آمنہ دا وصال ہے، کیا 6 سال دی عمر نبی پاک دی ہوئے تے آپ کا کلمہ پڑھنا فرض ہے اور جڑا نہ پڑھے وہ کافر ہوئے؟ یہ 40 سالہ نو پہنچ کے جس نے سرکار اعلان کیتا ہے اس ویلے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، پہلے یہ مسئلہ نہیں۔ جس لیے حضرت آمنہ کا وصال ہوا ہے، سرکار کی عمر کتنی ہے؟ 6 سال، اس کو 34 سال بعد آپ نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، تو کیا حضرت آمنہ 34 سال بعد والے دعوے اتنے اج ایمان لیا دیا پابند ہیں؟ جب آپ نے اعلان نبوت ہی نہیں کیتا تو آپ کا کلمہ پڑھنا لوگوں کے فرض آئی، امتی بڑھنا لوگوں کے فرض آئی؟ جب فرض نہیں تو کوئی نہ بڑے امتی جو کافر کیوں ہو گیا؟ کیا اس دور جڑے یہودی جڑے عیسائی فوت ہو گئے سرکار نے اعلان نبوت تو پہلے وہ دوستی ہو سن یا جنتی ہو سن؟ سچ مچ اگر حضرت موسیٰ دی شریعت سے چلن والے ہیں، حضرت عیسیٰ دی شریعت سے چلن والے نے، کفر شرک بدماشیاں بدکاریاں کرنے والے نہیں، متقی پرہیزگار لوگ نے، کیونکہ اجے نبی پاک اعلان نبوت نہیں کیتا وہ لوگ پہلے فوت ہو گئے، وہ جنتی ہو سن جنتی ہو سن؟ یہودی تے عیسائی تے جنتی مننے تے نبی پاک دی جان والی پاک مائی نو تو دوستی مننے کہڑے طریقے نال دوستی مننا؟ اس دور دے اندر بندہ کافر وہ سمجھا جا سکتا ہے جڑا رب نو نہ منے، اس دور کے اندر کافر وہ سمجھا جا سکتا ہے جڑا رب نو نہ منے، انہوں کافر کہہ سکتے ہیں۔ یہ ملا نو کون دس گیا کہ حضرت آمنہ رب نو نہ مندی ہے؟ حضرت عبداللہ نبی پاک دے ابا جان رب نو نہ مندے، انہاں دا نام ہی کی ہے عبداللہ، اللہ دے بندے۔ آپ دے والد گرامی دا نام ہی کی ہے عبداللہ، اللہ دے بندے، جنہاں دا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ نو کوئی نہ جان دے۔ مر تانوں کیویں پتہ لگ گیا کہ نبی پاک دی امی اللہ نو نہیں مندی یا نبی پاک دے ابے اور اللہ نو نہ مندے؟ او کعبے دے متولی ابراہیم دی اولاد کعبے نو رب دا گھر سمجھتے ہیں، لہذا یہ ناممکن ہے کہ رب نو نہ مننے ہو کہ رہ گیا شرک دا معاملہ۔ اس حادث تو کر حضرت آمنہ کسے پتہ کے سجدہ کیتا ہوئے یا حضرت عبداللہ نے کسے پتہ کے سجدہ کیتا ہوئے، جب پرستی ثابت کوئی نہیں
والا کا مرنا ثابت ہے، پھر تو کافر کیوں کہتے ہیں؟ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرا نور سب سے پہلے پیدا کیا، پھر حضرت آدم کا ڈھانچہ بنایا، روح کیا، میرے نور نو انہاں دی کنڈ دے اندر رکھ دیتا، علم یزل ینقلنی من الاصلاب الطاہرۃ الی الارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی من بین ابویہ، پھر اللہ پاک پشتا بولوں پاک رحمہ دی طرف من منتقل کرتا چلا آیا، حتی اخرجنی من بین ابویہ، میں نے میرے ماں باپ وچوں ظاہر فرمایا۔ سرکار کے فرماندے میں جتنیاں کنڈا وچ آیا، جتنیا پیٹاں وچ آیا، وہ پشتا بھی پاک، کنڈا بھی پاک، وہ پیٹ بھی پاک، رحم بھی پاک، جنہاں رحمہ تے کنڈا وچ منتقل ہوتا چلا آیا کہ سرکار فرماندے وہ سارے پاک جڑے مشرک ہون، قرآن کہندا ہے انما المشرکون نجس، جڑے مشرک ہیں پلیت نجس، تو قرآن دی روح نال ثابت کہ مشرک پلیت کافر پلیت تے نبی پاک کی زبان نال ثابت کہ میرے سارے آبا و اجداد ماوا دادیا یہ سارے دے سارے پاک، ہمیشہ واسطے پاک۔ تو پتہ لگ گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنہاں ہستیاں وچ پیدا ہوئے وہ سارے دے سارے مومن، جب مومن ہیں تو دوستی کا حکم کیا جا سکتا ہے، عذاب سے نازل ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اور سنو نبی پاک سے پترے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنہوں نے سرکار نے دعا دیتی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، خدایا انہوں نے قرآن کی سمجھ عطا کر، قرآن کا مفسر بنا دے تے دین دی سمجھ عطا فرما، دین دا ماہر بنا دے۔ وہ جڑا نبی کریم دی دعا دے صدقے قرآن دا ماہر، قرآن دا مفسر اور حبر امت اور دین دے اندر عظیم فقیہ ہے، وہ کہنا ہے وتقلبک فی الساجدین۔ اس آیت صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوبہ میں تہاڈے ضرورت نسلو سجدہ کرن والے لوکاں دے اندر منتقل ہونا دیکھ رہا ہوں، سجدہ کرن والے لوکاں دیا پشتاں دے اندر، سجدہ کرن والی مائیاں دے پیٹاں دے اندر تانوں منتقل ہونا دیکھ رہا۔ قرآن دی آیت نال انہاں ثابت کیتا وتقلبک فی الساجدین کہ اللہ فرماندا ہے محبوبہ میں تیرا پھرنا سجدہ کرن والے دے درمیان دیکھ رہا۔ یہ سجدہ کرن والے کون نے؟ نبی پاک سے آبا و اجداد، جنہاں دی کنڈا جنہاں دے پیٹاں دے اندر نبی پاک منتقل ہوندے چلے آئے نے، وہ سارے رب دے سجدہ کرن والے نے۔ تو کہنا ہے عذاب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہنا ہے، قرآن کا مفسر نبی پاک کی جانن کرنے والا عبداللہ ابن عباس کہتا ہے اس مراد نبی پاک دے آبا و اجداد نے جڑے ہمیشہ واسطے اللہ دی بارگاہ میں سجدہ رہے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے والدین کریمین مومن اللہ رب العزت کی بخشش رحمت کے حقدار، لیکن یہ نال امام سیوطی علیہ رحمت نے رسائل لکھ کے گل ثابت کی ہے کہ سرکار دے والدین کریمین اگے بھی مومن ہیں، پر نبی پاک نے انہوں کی مزارہ سے جا کے انہوں زندہ کر کے انہوں اپنی امت بھی داخل کیتا ہے تاکہ وہ عزت کی نصیب ہو جائے تو یہ عزت کی نصیب ہو وہ عزت بھی کہ پہلے تو مومن نبی پاک سے اعلان نبوت تو پہلے مومن نے وہ عزت بھی نصیب ہو گئی کہ یہ عزت بھی نصیب ہو گئی کہ نبی پاک نے امتی بھی بن گیا، اس امت میں داخل ہونے والا شرف اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ رہ گیا ہے سوال کہ مرن تو پیچھے کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یہ پیچھے کا ایمان نہیں ہے، ایمان سے پہلے تو ہے کہ نورن علی نور ہو رہا ہے کہ اگے بھی مومن ہیں وہ نبی پاک سے امتی ہونے والا شرف بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ویلے آسن دوبارہ تو نبی پاک سے امتی بھی پڑھ سن کے کوئی پھر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ سن کے کوئی کہ آگے کلمہ کوئی نہ پڑھے، اگے لوگ تراجے نہیں رہ گئے تو مڑ کے آسو بھی انہیں کلمہ پڑھنا ہے کہ کوئی وہ بھی صرف حاصل ہے، یہ بھی صرف حاصل ہے، نبی ہونے والا بھی ہے کہ نبیاں نے نبی دی امت ہونے والا بھی ہے۔ جب نبی طرف نے کہ اس آنے والے نبی دی امت بنی ہے تو نبی پاک نے اپنے ماں باپ کو یہ عزت دے دیتی، اگلا ایمان بھی تو بحال ہے تو نوے سرو یہ عزت بھی تو نصیب ہو جائے کہ میری امت اس داخل ہو۔ اہل سنت والجماعت کی بریلوی لوگوں کا عقیدہ ہے حضور پاک المغیث جانتے ہیں، اگر آپ المغیث جانتے تھے تو آپ نے 70 کاری دلیل کے لیے بھیجا تھا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ کاریوں کو تو شہید ہونا ہو جانا ہے تو آپ کیوں بھیجتے؟ ماشاءاللہ بڑی دور کی سوچی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی بڑی دور کی دلیل لے کے آئے ہیں۔ نبی نے علم غیب ہو گیا تو 70 کاری بھیجن کیوں ہاں تو 70 کاری آپ دیکھ بیٹھے تو شہید ہو گئے، وہ جان کے ذبح کرایا آپ نے، علم ہے تو جان کے ذبح کرایا۔
کی کاوڑا نہیں نستے یہ جان کے ذبح کرا چڑھے لہٰذا ثابت ہو گیا کہ علم کوئی نہیں، اس واسطے نبی پاک بھیج بیٹھے کہ وہ ابو شہید ہو گئے. نبی نو تو علم کوئی نہیں، جی علم ہو گیا بتاؤ تے ایڈے پیارے ہیں کہ پھر آپ نہ بھیجتے تو شہید نہ ہوتے. جہے نبی دے پیارے ہیں 70 کاری اللہ کا تعلق کوئی نہیں بنا دینا. یہ حال ہے وہ 70 کاری صرف نبی نو پیارے ہیں، اللہ کو کوئی نہ پیارے. اللہ سے دسیا سونے احمد بھیج یہاں سے ذبح ہو جانا، یہاں سے شہید ہو جانا. لہٰذا تھی نہ بھیجو انہوں یہ اللہ رب العزت کیوں چپ رہا ہے، وہی کیوں نہیں سے بھیجے. وہی نال علم غیب آ سکتا ہے کوئی نہیں تو تھی بھی آج سچی اللہ دستا ہی پتہ لگ رہا ہے. سچا سے جبریل اللہ بھیجتا تو نبی پاک کو پتہ لگ رہا، نبی آدم سے کینسل کر دیتے آج نہ بنو تو مری جانا ہے میرے کو بیٹھ کرو. انہیں رب مروایا نہیں کہ رب کی کافر دھڑا ہی ہے انہوں نے دھڑا رب کی دھڑکن کے نال آئی چنگی دھڑ آئی نبی نال تے چنگی دھڑ آئی نبی دے امتیاں نال تے کاریاں نال کہ رب تعالیٰ جان بوجھ کے تو انہوں نے بھجوایا تے کافراں دے ذریعے ذبح سے کرایا. تے اللہ نے کیڑی کاوڑ آئی کہ کافراں کو 70 دا 70 مروا چھڈیا. تو میں ایک گل عرض کر رہا ہوں بھی مر کے نو یہ سجدی ہے بھی اے دنیا دی حیاتی وڈی شے ہے جڑا مر گیا بس ہو تے گیا. انہاں دھڑیاں دا کیدا کافرال ہے دعوی مومناں دا عقیدے کافران ہے. کافران کا عقیدہ کی ہے ان حیا اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا. یہ حیاتی دنیا کی اگے تے ہے کوئی نہ یہ 4 دیہڑے موجا والے جڑے اتنے کڈ لے کہ ہر موت نہ آئے اتنے ٹکے رہیے. یہ نہیں پتا کیوں نہ لوگوں کا عقیدہ ہوئے کہ شہادت ملے تو ہو چاہیے کہ یہ جو موت ملے جن موت نہیں حرام ہوئے موت کا تصور کے متعلق حرام ہو. نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تھوڑے پھرا شہید سے ہو گئے لیکن انہوں نے یہ گل پسند نہ آئی کہ مدینے بیٹھے رہیے میدان جنگ چ نہ جائیے شہید نہ ہو گیا. یہ گل انہوں نے پسند نہیں بلکہ خوش ہوئے شکر اسی آئے ساری شہادت کی موت مل گئی تو سیدھے جنت پہنچ گئے. اللہ اپنا دیدار ساتھ حلال کر رہا ہے. مرن والے ارمان کوئی نہیں تو تینوں ارمان کہتا ہے بھیجن والے ارمان کوئی نہیں جب میں مرا بیٹھا غلطی ہو گئی میرے کو تو کیوں غلطی کٹی بتا ہے. یہ کہتے نبی پاک افسوس کر دے میرے کو غلطی ہو گئی ہے میں بھیج بیٹھا یہ بیچارے مارے گئے. نبی پاک افسوس ہے ظاہر کی تینوں افسوس لگتا پیا نبی نو کوئی نہیں لگا. یہ مطلب ہے نبی نو یار نال پیار کوئی نہیں تیرا تینوں پیار. اسی واسطے ستایا صحابہ تھی بنائی ہے نبی پاک کسر چھوڑ گئے صحابہ نال محبت کی تو کسر کجنی ہے تو پوری کرنی ہے. اس واسطے نبی کو ارمان نہیں لگا تو ہر بات ارمان پہ لگتا ہے ہاں بیچارے چلے گئے تو مارے گئے جی نہ جانے سب سے قیامت تک زندہ رہ کیسے آئے وائی ٹائم ہوئے کوئی نہ ہونا جڑے 70 لگے گئے وہ جڑے موئے نو اپنی آئی نال موئے جی مقرر تاریخ آئی اس سے موئے یہ پہلے مر گئے یہ کیا ہے جی تاریخ مقرر آئی مرن کی اس سے موئے یہ پہلے مر گئے اسے تھے نبی پاک نبے جگہ بچ جانا جہاں وقت لکھے ہوا ہے وہ ہر حال پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہوتا اسے تو مرنا ہے کہ نہیں مرنا. جی نبی پاک نبے جگہ بچ جانا زندہ رہنا جب مرنا ہر حال حال ہے تو وہ شہادت کی موت فلم دیا نے گاٹے کا سودا ہے کہ نفے والا سودا. میرا برا تو علم ہوتا ہے گھڑی بن تھی پیر جیسے رکھنا ہوگا بس اتو تھی دیکھا نبی رہن والا توڑ تھی ہوتا ہے آخر تک انجام دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس واسطے نبی کریم کو پتا کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے مطابق نبی کریم نو اللہ صحیح دسا دیتا تھوڑے دوسرے حسین پاک نے میدان کربلا میں شہید ہونا ہے. نبی پاک ہو گیا بیٹا کربلا نہیں جانا منع کر گیا کیوں جو لگ گیا انہیں شہید ہو جانا ہے روکنا ہی جانا چاہیے. اور ظالمت کو کہنا ہے علم غیب کوئی نہیں علم غیب ہو گیا تو کیوں بھیجے گا. اس سے تو غیب آ گیا کہ کوئی نہ کہ حسین میں شہید ہونا ہے میدان کربلا کے اندر کہ شہید کرنا ہے. نبی پاک نے پہلے دس دیتا کہ میں دیکھ رہا ہے کہ ٹپا کتا میرے حسین کے خون اس کو پار بندے کی شکل بھی پتہ ہے جس شہید کرنا ہے یہ بھی پتہ ہے کہ نہ شہید ہونا ہے کدا ہونا ہے یہ بھی پتہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ میں تیرے کو سن سچ تو بات دور سے متعلق تمام منگنا میں نے اس کا زندہ نہ رکھی میں جب بچیا سے لوڈیا کی حکومت آئے میں نے اسے زندہ نہ رکھی میں پہلے سمجھ نبی نے تو 11 بھی دس کھڈیا کہ سن سچ تو پیچھے کیسے خونی انقلاب آنے میں کس طرح ظلم و ستم ہونے میں کس طرح مقدس لوگوں کے قیامت اٹھائی جانی ہے. نبی پاک نے پہلے دس دیتا ہے کہ نبی نے یار پناہ منگ دیا اللہ بینی اعوذ بک من الصدین عبارت یہ دعائیں کر رہے ہیں تو علم غیب ہے کہ کوئی نہ
کہ حسین پاک نے شہید ہونا ہے نا، لیکن وہ کہہ دے کہ پترا نہیں جانا میدان کربلا، نہیں دعویٰ کرنا امامت کا، کیا میں نے فرمایا پتہ لگا رب کی تقدیر سے راضی ہوتے ہیں، رب تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں نے، جنہیں حسین پاک کے متعلق پتا ہے، تاجیہ کے متعلق بھی پتا ہے، وہ کبھی آپ کی تقدیر سے راضی ہے، کبھی رب کی تقدیر سے راضی ہے۔ میرے گھر اس طرح نبی پاک بہت ہی چنتا کریں، بہت فکر کریں، جیکر نبی نو رب کی زیادہ پیار ہوئے تھا تو جی وہ رب دے بھی محبوب سے رب دے بھی پیار ہے کہ محبوب ہوئے گا اپنا معاملہ لے، پھر اس سے نبی کیوں دعائیں کرے، کیوں روکے، کیوں تدبیراں کرے، یہ فوج کوئی نہ ہو۔ میں ہوئی تے سامنے اب کر گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخیا خدایا سمجھ نہیں آؤں گی تیری، تو یار یار آخی جانا ہے، تو جان کٹی جانا ہے، یہ کی یاری، تو یار یار آتا ہے، تو جان کٹ رہا ہے، تیری کی یاری ہے سمجھ نہیں آتی۔ حل رہتا خلیل بھی تو خلیل کبھی ان بھی ہوا کہ یار یارہ مارے، رب نے کی فرمایا تیری موت موت نہیں میری ملاقات ہے، کبھی ان بھی ہوا کہ میں ملاقات سے سدا تو یار کھان والا میری ملاقات سے آ گئی کوئی نہیں۔ حل رہتا خلیل جترا لکھا خلیل ہی، تو جب رب آخے کہ سونے میں تیرے نہ کاریاں اپنی ملاقات سے بلانا پیا تو نبی کی آخیا نہیں تو نہ ملا ملاقات نہ میری عزت نہ پا کر۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سانو زندگی پیاری ہے، انہوں لوگوں کو موت پیاری لگتی ہے، الٹا کوئی شہید ہوئے آ تو صحابہ مبارکہ دے انہوں جنہوں کا بندہ شہید ہویا ہوئے مبارک ہوئے تے بندے کو اللہ شہادت پائی دوسرے صورت حال ہے کہ مبارکہ ملتی ہے، اتنے اجے تک ماتم نہیں پیا ختم ہوتا جہاز 70 کیوں مارے گئے، تے کی لگتے ہیں جراجی چلے تو دسو، جنہ کے لگتے ہیں انہوں نے افسوس کا اظہار کوئی نہیں کیتا، تے کی لگتے ہیں جب ارمان تمہیں لگ گیا۔ آگے مناظرہ 96 جب انجمن سوائے صحابہ کے عظیم رہنما مولانا حق نواز جنگی شہید تھا اور مولانا اشرف علی سیالوی کے درمیان مناظرہ جو ہوا تھا، اس مناظرے میں سپاہی صحابہ کا رکن موجود تھا، یہ کہتا ہے کہ مولانا حق نواز جنگی نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ بریلوی مشرک اور گستاخ رسول ہے، اب تم اشرف سیالوی کی رٹ لگائے پھرتے ہو اور اشرف سیالوی صاحب میں ثابت کر سکے کہ بریلوی گستاخ ہے یا دیوبندی گستاخ رسول ہے، ذرا وضاحت سے یہ جو رکت ہے کسی اور نام لکھا ہے، فوج میرے کو گیا میرے نام ہے رکت نہیں ہونا چاہیے کہ 40 مقرر اس واسطے کیتے جانے کہ اپنی جات سے ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک، میں کامیاب، میں جت لیا، میں اکھاڑا جڑا ہے کہ وہ جت لیا دشمن میں گرا دیتا ہے، اس کنڈ لا دیتی ہے، ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، اس واسطے 40 بندے جانے تاکہ وہ اپنی ایمانداری کے نام فیصلہ کریں کہ 40 کا لکھ ہوا تحریری فیصلہ موجود ہے کہ مولوی کے نواز دیوبندی اپنا مسلک ثابت نہیں کر سکیا، دعویٰ ثابت نہیں کر سکیا، جدوں کہ بریلوی مناظر محمد اشرف سیالوی نے اپنا دعویٰ قرآن و حدیث سے دلائل نال مدنی دلائل کے نام ثابت کر دیا۔ اور ثالثی فیصلے تو بعد اور سے کوئی رولا نہیں رہ سکتا، اس ویلے بھی یہ رولا رہا، مولوی نواز صاحب آخیا ثالثہ تعدیلی کی ہے، حکومت تعدیلی کی ہے، اسی آخیا یار لڑن کی کہڑی گل ہے، کیسٹا موجود ہیں، اج وہ کیسٹا کسی ہور جج نو چھڑا کے اس کو فیصلہ لگ جائے، اگر اگلے ججا فیصلہ غلط کیتا ہے اج وہ کیسٹا چھڑا کے کسی نئے جج نو ثالث بن کے وہ کول فیصلہ کرا لیں گے، اس سے آ جاؤ کہ جی یہ نہیں کہ نئے صرف پھر مناظرہ کر لو پھر فیصلہ کرا لو، لیکن وہ جواب آج تک نہیں ہے۔ اگلے مناظرے فیصلہ ساڈے آتے وہ من لو تو ٹھیک، کیونکہ 40 متفقہ 40 تھوڑے گھر کے ملے ہو، پھر چھڑا سالسوں کا فیصلہ نہیں، میرے دستخط میری طرف صدر مناظرہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رضوی جنگی انہوں نے دستخط، اس بات سے مناظر مولوی حق نواز کے دستخط اور صدر مناظرہ مولوی منظور احمد چلوٹھی کے دستخط، 4 اصلوں کے 3 سالسوں کے، یہ 7 بندے کا فیصلہ ہے، کیونکہ اصل لکھ کے دیتا ہے جو فیصلہ تھی کرو وہ سارا فیصلہ اچھے نال متفق تھا، وہ صرف 3 سالسوں کا فیصلہ نہیں، اصل 7 بندے کا وہ فیصلہ ہے، تو میں انہیں 3 سالسوں سے اگر وہ قابل قبول ہے تو فیصلہ میرے حق کے تو نہیں تو میں اس ویلے مولوی حق نواز دے ہو گیا۔ آج چلو خیر کیوں آیا کہ کس طرح ہو سکتا ہے وہ جیدے میں آخیا یہ کیس کا نئے کسی جج کو جا کے سنوا کے فیصلہ کرا لینے، تو جو بھی نہیں کہ نئے صرف پھر آ جاؤ پھر مناظرہ کر لیں گے، تو نہ میں مر گیا نہ تو مر گیا اور نئے صرف پھر اپنا
منازع کر لینا پھر فیصلہ ہو جائے. اس واسطے وہ اگلا سپ جڑا گزر گیا وہ لکیر کٹن پٹن کی لوڑ کوئی نہیں. اجے میں تو جینا وا تو دوسرا مر گیا ہے، سارے تو نہیں مر گئے، کوئی ہور سامنے آ جائے سمجھ کوئی ادھر نہیں. موجودہ رب شمس سیاست سے ثابت کریں ورنہ سیاست کا فائدہ کیا ہے جبکہ آپ کا مذہب ہی ثابت نہ ہو. رب شمس سیاست ثابت نہیں، لہذا سیاست کا فائدہ ہی کوئی نہیں. جنہ 6 حدیث کتابوں کے علاوہ باقی کتابیں لکھیاں نے انہیں یہ سمجھ کے پہ لکھیاں سیاست بیکار ہے، اس واسطے سے نویاں لکھیے. یہ سیاست والے کچھ لکھیاں کچھ نہیں لکھیا، جہاں نہیں لکھیا وہ بھی اچھی لکھ سکتے. ان حدیث کی 6 کتابیں بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ، ان 6 کے علاوہ اور بھی کئی ہے کہ کوئی نہیں. مصنف عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند امام احمد ہے، سنن بیہقی ہے، سنن دارمی ہے، اور پتہ نہیں کہ کچھ حدیث باقی کتابیں. صحیح ابن حبان موجود ہے، صحیح سعید ابن منصور موجود ہے. کتنی سینکڑوں حساب اور حدیث کی کتابیں لکھیاں گئی ہیں. تو انہوں لوگوں جنہیں لکھیاں نے وہ حدیث کی کتابیں انہیں یہ سمجھ کے لکھیاں نے کہ سیاست بیکار ہے، اس واسطے ایسا نہیں لکھیے. جب انہیں یہ نہیں سمجھا یہ باوجود ضرورت سمجھیے کہ اور کتابیں ہونی چاہیے نے. اسی طریقے اصل بھی کہنے سیاست بیکار نہیں، لیکن ساریا نبی پاک کی حدیث نے جمع نہیں کی، کچھ کی کچھ چھڑ دیتی. اس واسطے دو لوگوں نے جڑی جمع کی وہ بھی سچن وہ بھی سچن، انہوں بھی نبی نے استعمال بیان کیتے، انہیں بھی کیتے، سن لاکھ بھی اعتبار لاکھ بھی اعتبار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سارے نزدیک معتبر نبی کی حدیث ہے، یہ پابندی کوئی نہیں کہ 6 کتابیں ہوئے تو حدیث ہے، جب 6 سے باہر ہو جائے تو حدیث ہی کہے. یہ سوال کرنے والا حنفی ہے تو میں وہ کو پوچھتا امام ابو حنیفہ نے بخاری مسلم پڑھ کے تے مذہب حنفی تیار کیتا یا امام ابو حنیفہ کا وکرا طریقہ ہے حدیثاں کا، وکرے ذرائع ہیں انہوں نے حدیثاں دے، انہوں نے جڑا مذہب جاری کیتا ہے بخاری مسلم دیکھ کے جاری کیتا ہے یا وکرا ذخیرہ حدیث انہوں نے کول آئی جس پہ مذہب جاری کیتا ہے. امام بخاری علیہ رحمت جمع پچھن امام ابو حنیفہ کے سال کے بعد 192 سال امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، 150 کے اندر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سال جڑے ساڈے حنفی مذہب کے بانی مبانی نے انہوں کا وصال پہلے ہو چکا ہے، بخاری جمع ہی پچھوں ہے. اور اسی کی ایسا ہے کہ ابو حنیفہ کا مذہب بیکار ہو گیا ہے کیونکہ بخاری سے پچھوں بخاری لکھی ہے، ابو حنیفہ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا ابو حنیفہ کا مذہب ہی بیکار ہو گیا. یہ بخاری کوشا چین مصنف عبدالرزاق اور عبدالرزاق کا ابن ابی شیبہ کا، مسلم کوشا چین ابن ماجہ کوشا چین انہوں اکابر محدثین میں کوئی لے کے کتابیں لکھتے رہے ہیں. خدا دیا ہزاروں حدیث اپنی کتاب سے نہیں جمع کی دیا جہے پہلے محدث گزرے. میں پوچھتا کہ بخاری مسلم نے اگلی حدیث کی کتابیں میں ہو گیا اپنی وکری کتابیں جو لکھیاں کیوں لکھیاں، اگلے نے بیکار سمجھا تو انہوں نے شاگردی کیوں تیار کی، جی بیکار نہیں سمجھا نویاں لکھن کی لوڑ کیوں پیش آئی. اگلے بیکار نہیں، انہوں نے یہ کتابیں حجت بھی ہیں لیکن انہیں ایک اور سہولت واسطے اور انداز اختیار کر کے اور بھی جو حدیثاں کے فائدے بیان کیتے، حکمتیں بیان کی، اسرار و رموز بیان کیتے، اس کے ساتھ کتابیں لکھ دی. لہذا نبی پاک کی حدیث صحیح حدیث ہے. امام صحابی علیہ رحمت جیسے محدث نے اس کی تصحیح کی ہے. حضرت قاضی ایاز علیہ رحمت نے شفا شریف کے اندر اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ علی پاک کی خاطر نبی پاک نے دعا کی تھی تو سورج الٹا واپس آیا، رات دن رات تبدیل ہوئی، مغرب اثر رات تبدیل ہوئی، علی کی قضا ادا ہوئی، علی پاک کی کرامت بنی، نبی پاک کا سجدہ پڑھا، نبی پاک کی شہادت ظاہر ہوئی. لہٰذا جنہیں نہیں ذکر کی تھی وہ بھی معذور ہے، انہیں انکار نہیں کیتا، جنہیں ذکر کی ہے کوڑ وہ بھی نہیں پہ مار دے، وہ بھی سچے مومن نے، کامل محدث نے، وہ بھی سارے نبی کی شان بیان کر. بس بس نہیں کرنی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اللہ نوری والی حدیث پاور پور کے ملازمہ میں یہ وہ تو آپ ثابت نہ کر سکے، پھر اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیتے رہے. مطلب یہ ہوا کہ نور آپ ٹھکوسلوں سے ثابت کر سکتے ہیں،
جہاں کچھ اشرف علی لکھیا جی وہ ڈکوسلا ہے تو اسی بھی ڈکوسلے نبی کا نور ہونا ثابت کیتا جی اشرف علی حکیم الامت ہے 4ویں صدی کا مجدد ہے وہ جو کچھ لکھ رہا ہے وہ دین نو بحال کر رہا ہے اوور ہال کر رہا ہے اصلی دین نو پھر دوبارہ زندہ کر رہا ہے تو مجھ جہاں اس حکیم الامت نے نواں اصلی دین بحال کیتا وہ اسی حوالے کے طور سے پیش کیتا اگر وہ ڈکوسلا نہیں تو ساڈا قیدا بھی ڈکوسلا نہیں تو جی ساڈا قیدا ڈکوسلا ہے تو مطلب ہے تے مجدد ہی ڈکوسلے مارتے رہ گئے سارے تے کول مجدد اسے آخیا جاتا ہے جہاں بہت ڈکوسلے مارے حکیم الامت اسے آخیا جاتا ہے جہاں بہت بیماریاں شرک والی پھیلا کفر والی پھیلا حکیم الامت اسے آخیا جاتا ہے جی حکیم الامت وہ ہوتا ہے جہاں لوگوں کی بیماری کفر والی بدعت والی ٹھیک کرے مجدد وہ ہوتا ہے جہاں دین اصلی حالت بحال کرے تو پھر جو اشرف علی لکھا ہے وہ ٹھیک بنو وہ ٹھیک ہے پھر سادہ مطلب یہ حضرت صاحب لکھے اشرف علی بھی وہ گل بیان اسی بھی وہ گل کریے سند 60 منگی گئی ہے باتیں تو کیوں نہیں منگی گئی بابا جمدیا مر گیا ہی یا وہ ساری عمر کا حکم ہویا ایڈی لمبی عمر سے انہوں ملی آئی ساری زندگی کسی مطالبہ کیتا ہے بابا جی ابھی سند بھی تو نال لکھو جائے جمدہ مر گیا یہ صرف علی یہ کوئی جیندہ بھی رہے جی بہت سارے سال جیندہ رہا ہے ساری زندگی وہ گل کسی مطالبہ کیتا ہے جی حدیث لکھی ہے یہ سند سے تو سڑکی میرے گراؤ ایک بندہ قابل اعتماد ہو مستند ہو وہ جان امانت تقوی پرہیزگاری سچائی علم عمل مسلم ہوتا ہے ایک نبی کی ذات سے جھوٹ بولے بہتان بننے لہٰذا وہ نزدیک حدیث صحیح ہے اس واسطے جب وہ بندہ صحیح کا منتا ہے مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی کے کول پوچھا گیا اول ما خلق اللہ نوری یہ حدیث کی سیاستہ ہے اس آخیا سیاستہ سے نہیں پر شیخ عبدالحق محدث خود بھی لکھتے ہیں کہ حدیث ہے لہٰذا مرنی پڑتی ہے کہ حدیث ہے یہ بنیاد ہے یہ حاصل ہے کیونکہ ایک وجہ آدمی لکھتا پیا ہے یہ کہتا پیا صحیح ہے لہٰذا مرنا پڑتا ہے کہ بنیاد ہے اے وجہ ہے جب مسلم شخصیت ایک حدیث نو بطور حدیث نقل کرے انہوں صحیح آخر وہ اعتماد کرے اور وہ مسئلے ثابت کرے حکمت ثابت کرے اسرار و حقوق ثابت کرے لگا تو مرنا پڑتا ہے کہ ایڈی بڑی ہستی میں تمام تر جانت تقوی پرہیزگاری کے باوجود جب وہ حدیث رسول آتے تو صحیح تسلیم کیتا ہے تو لہٰذا وہ غلط تھا نہ کہہ سکتے کہ وہ کو عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں جی جو انہوں لوگوں نے اپنا عقیدہ ثابت کیا ہے یہ دسو قرآن فرماندا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون تساں نہ جانتے ہو تو اہل علم کو پوچھ لیا کرو انہاں کو پوچھ کے اعتقاد رکھیا کرو عمل کیتا کرو یہ حکم قرآن کا ہے کہ نہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جڑی گل دا تانوں نہیں پتا او اہل ذکر کو اہل اللہ کو اہل علم دے کو پوچھ کے او دے مطابق اعتقاد رکھو تے عمل کرو یہ قرآن نے حکم دیتا ہے کہ نہیں اچھا یہاں لوگوں اہل ذکر سمجھا اہل علم سمجھا اہل اللہ سمجھا انہیں آخیا حدیث صحیح ہے اچھا رب کے فرمان کے مطابق وہ قول صحیح بن کے وہ مطابق عقیدہ بھی رکھ لیا عمل بھی کیا نالے صرف یہ حکا حدیث سے نہیں اور بتیری حدیث ہے جس نے اصل دلیلہ اور موجود ہو سند موجود ہو مستند کتابہ موجود ہو تو پھر جو بھی باقی پیش کرتا ہے بطور تائید پیش کرنے چلے جاتا ہے وہ ساری پیش کرنے جاتا ہے ترمذی شریف کی حدیث حسن حدیث ہے سرکار دے کول صحابہ نے رل کے پوچھا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ سونے تو نبی بنے قدم دے اعلان کسا کرا کیتا ہے تو سن پتا ہے بڑے قدم دے نبی سرکار فرمایا آدم تن روح والجسد میں اس وقت تاج نبوت سے پایا ہے جب آدم علیہ السلام کا جو جسم بنیا ہے نہ روح بنیا ہے نہ آپس کا تعلق قائم ہوا ہے میں اس ویلے کا تاج نبوت سے جسم آپ کا تے بڑے حضرت عبداللہ کے حضرت آمنہ کی شادی کی بعد وہ تاج نبوت سر سے کہہ رکھے گا ہے جسم کے بعد اس میں حضرت عبداللہ کے حضرت آمنہ کی شادی کے پیچھے تیار ہوا کہ آپ فرماتے ہیں میں آدم کے جسم کے روح بدل تو بھی پہلے تاج نبوت سر سے پائے آئی خلت رسالت سے تن کی ہوئی آئی تو کیڑی چیز آئی جس میں پھر تاج پائے آئی یہ پوشاک پائی ہوئی آئی تو پتہ لگ گیا اس ترمذی دی سیاست بھی حدیث کے بعد حدیث حسن کے بعد کہ نبی پاک کا نور پہلے موجود ہے نبوت بھی انہوں حاصل تاج نبوت کی اسرو حاصل خلت رسالت کی اسرو حاصل ہے جب انہیں صحیح حدیث کے بعد یہ چیز ثابت ہو گئی اور باقی بطور تائید پیش کرنی ہے وہ ساری پیش کی جاتی ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
روم سے تشریف لانے والے ہمارے مؤذن مہمان حنیف القرا جناب قاری محمد عمر سعیدی صاحب تلاوت کلام مجید اور نعت رسول رسول پیش کریں گے. ذوق شوق اور محبت کے ساتھ سنیں. جس محبت اور جس اخلاص کے ساتھ آپ اگر تشریف فرما ہے اسی محبت اور اس کے ساتھ دوسری پڑھنے کی. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا